اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو چونکہ اخلاق کا موضوع بہت اہم ہے، سارا مسئلہ ہی اخلاق کا ہے نا، تمیز آ جائے۔ جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا ہے؟ تمیز۔ تمیز سے بات کرنا آ جائے، تمیز سے سوچنا آ جائے، جلد بازی کسی کی بات پہ فوراً فتوے لگانا۔ ابھی ایک کسی نے مجھے فون کیا، مسلسل ایک ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں، وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، وہ کلپ نہیں دیکھا، پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا، لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو، غلط بھی نکلتا ہو، تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو۔ ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا، کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے تو بائی نیچر ایسا ہے۔ تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کی ذاتی صفت ہے۔ اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے، صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے، وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے، شرکت برداشت نہیں کرتا، تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے، کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا۔ اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں، ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں۔ باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو صرف، ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے، ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ تو حالانکہ اخلاق اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے، خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا، اللہ پیدا تھوڑی ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں، 10 چیزیں نکال لیں گے۔ صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا، اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو۔ تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا، تو یہ صفات اپناؤ۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا، مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی، کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ، تھوڑی سی آواز آہستہ کریں، صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو، اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں ہے، اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی، تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے، غیرت کی کوانٹٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے۔ میں مدرسے کے طلبہ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ آج کل ہم الفاظ کو پکڑ کے فتویٰ بہت جلدی لگا دیتے ہیں، تو طلبہ کہنے لگے اس طرح تو گستاخیاں پھیلیں گی۔ اس طرح کیا پھیلے گا؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا۔ تو میں نے کہا کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ پابندی ہے نا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا نا، کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول دے۔ تو جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جس کا اچھا مطلب بھی برا مطلب بھی، تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بول کے اس کو گستاخ کہہ دے، یہ بھی تو برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ بولو بھائی فوراً لگا دے گا۔ تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بولنا یہ ایسا نہیں ہے، غلط بولے گا تو غلط، اس کو غلط کہا جائے گا، اگر غلط نہیں بول رہا تو کھینچا تانی کر کے اس کو غلط پہ لے جانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے دین کے۔ اور دوسری بات یہ کہ بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔
دیکھو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعینا، آپ ہماری رعایت کریں. اب اس کلام کا ایک صحیح مطلب بھی ہے راعینا، ہماری رعایت کریں، لیکن وہ تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو، راعینا تھوڑا سا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اس کا غلط مطلب بھی نکلتا تھا. یہودی یہ زو معنی بات اس لیے کرتے تھے، ڈبل میننگ بات، کہ ہم غلط مطلب لیں گے لیکن جب پکڑے جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو رعایت کے معنی میں لے رہے تھے. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ دلیل کے طور پر میرے خلاف آیت پیش کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ قرآن نے ایسے لفظ پر پابندی لگا دی جس میں ذرا سا احتمال تھا. تو اس معاملے میں بدگمانی والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے نا قرآن، غلط مطلب والے پہلو کو ترجیح دے رہا ہے. تو بھائی وہ ترجیح اس لیے دے رہا ہے کہ یہ الفاظ یہودی کہہ رہے تھے، یہودیوں سے خیر کی توقع نہیں تھی، وہ تو نبی پر ایمان رکھتے نہیں تھے، وہ تو مذاق اڑاتے تھے دن رات. تو ان کے لیے جو لفظ جب وہ کہیں گے تو پھر اس لفظ میں غلط معنی کا پہلو غالب ہے. اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے، دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے، ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں، معاف کر دینا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ، ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں. اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا تو یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے نا. تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی، ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے، کہ آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں، لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے. تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا، یہ کہ غیرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے. تو اس پہلو کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا، تو تھوڑا غیرت کو پروموٹ کی. پورا ڈرامہ ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہو. مجھے نہیں پتا، میں نا اللہ کی قسم میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے، لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا. اصول آپ کیسے جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا. حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں، تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے. اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں یا آخر میں آ کے غلط میسج دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کی، میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا. بتا رہا ہوں میں، نفرتیں پھیلیں گی، اس سے لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے، کچھ بات نہیں کرنے، ہم اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے. تو یہ تو ہمیں احادیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، یہ جو یوٹیوب پہ میں ایک فتنہ کے خلاف بہت زیادہ بولا کرتا تھا نا پہلے، ان کی خرابی یہی تو ہے کہ وہ علماء کی کتابوں سے نا الفاظ پکڑ پکڑ کے فتوے ٹھوک رہے ہیں، تو کوئی معاشرے میں اس سے پازیٹیوٹی نہیں پھیل رہی. اب جس مسلک کے عالم کے خلاف فضول بکواسات کی، وہ مسلک والے اپنے عالم کا دفاع کر رہے ہیں. بھائی یہ چیز ہی غلط ہے. ایک عالم اگر عالم دین ہونا ثابت ہو گیا، نیک ہونا ثابت ہو گیا، تو اس کی الفاظ کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے. غلط تو کس پہ محمول کریں گے؟ ہاں اگر واقعی کوئی صحیح مطلب نکلتا نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف اس کو بتایا جائے گا تمیز کے دائرے میں کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہا جائے گا، صحیح کو صحیح کہا جائے گا. تو آج یہ بہت ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب ہم اس دور میں اگر کوئی ایسی یہ حدیث اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی اور کوئی بزرگ سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دیتے، اور یہ مثال بالفرض حدیث میں نہ ہوتی، اس دور کے کوئی بزرگ یہ مثال دے دیتے بھائی جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، فتوے لگتے کہ نہیں لگتے؟ او بھائی تو اللہ کو آنکھیں بنا رہا ہے، آنکھ تو مادی چیز ہے، اور انسان کی آنکھ سے تشبیہ دے رہے، اور ایسی تشبیہ کہ پوری آنکھ ہی بنا دیا، ناک بنا دیا، کان بنا دیا. اور انسانوں میں تو چرسی بھی ہیں، ہیروئنچی بھی ہیں. چلو وہ نیک بن جائیں گے لیکن ماضی تو ان کا برا تھا نا. تو بتنگڑ بنانا چاہو تو بیٹھے بیٹھے بنا سکتے. اور اگر کامن سینس استعمال کرو، صحیح سمت میں سوچو، پازیٹیوٹی معاشرے میں پیدا کرو، تو بھائی تشبیہ ہمیشہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے، اور اس وصف میں بھی علی وجہ الکمال
مراد نہیں ہوتا کہ یہ بس پورا اس میں پایا جاتا ہے, کسی ایک جز میں تشبیہ دی جاتی ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھتا نہیں ہے, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی پورا کنٹرول اللہ کا آ جاتا ہے اس کے کان پر. تو میں طلبہ کو آج یہ بات سمجھا رہا تھا تو طلبہ نے کہا کہ بھائی پھر سیدھا سیدھا یوں کہہ دیتے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا کہ بجائے اور آسان الفاظ استعمال کر کے یوں کہہ دیا جاتا کہ جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے زید شیر ہے, زید کوئی بہادر آدمی تھا تو آپ نے اس کو تشبیہ دی کس سے؟ شیر سے. آپ نے کہا زید تو شیر ہے. اب زید تپ گیا نا غصے میں, بولے تم نے مجھے شیر کہا, شیر تو درندہ ہے, تشبیہ دینی تھی تو کم از کم کسی درندے سے تو نہ دیتے, وہ تو چیر پھاڑ کرنے والا حرام جانور. تشبیہ دینی تھی حلال جانور, تو حرام جانور ہے, چوہے بھی کھاتا ہے اور مردار بھی کھا جاتا ہے اور اس کی تو دم بھی ہوتی ہے. اب آپ پریشان کہ یار یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. تو آپ زید سے پوچھتے ہیں بھائی میں تو تعریف میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جیسے آپ میں بہادری ہے ایسے ہی جیسے شیر بہادر ہوتا ہے نا, شیر کا مطلب بہادر. تو زید کہہ رہے ہیں بھائی پھر ایسا لفظ گول مول بولنے کی ضرورت کیا تھی جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے؟ تو سیدھا سیدھا یہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں؟ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں کہتا نا شیر کی طرح بہادر ہوں, اول تو تشبیہ علی وجہ الکمال جبھی ہوتی ہے جب بہادری کا لفظ جو وجہ تشبیہ ہے نا وہ ہٹا کے پورا پورا شیر قرار دے دیا جائے. سامنے والے عقل مند ہوتے ہیں, وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ شیر سے شیر مراد نہیں ہے, اتنا پاگل یہ نہیں ہے کہ عین شیر قرار دے دے, یعنی اتنا بہادر ہے گویا شیر ہی ہے یہ. تو یہ تشبیہ بلاغت کی جبھی بنے گی جب عین اس جیسا قرار دے دیا جائے. وہ سامنے والے عقل مندی میں خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شیر تو ہے ہی نہیں, ہے تو کامن سینس کی بات ہے, شیر کہاں سے ہو گیا یہ. اب وہ کہہ رہے کہ شیر کے بجائے ڈائریکٹ یوں کہہ دیتے کہ شیر جیسا بہادر ہے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس میں بھی تم عیب نکال لیتے. شیر جیسے بہادر کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر شیر جیسا بہادر تو میں ہوں نہیں, شیر تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک بہادری ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو جھوٹ ہو گیا. تو کیا کہے گا آپ, کیا کہیں گے بھائی نفس بہادری میں تشبیہ ہے کہ تمہاری بہادری لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ یہ معمولی بہادر نہیں ہے, عام لوگوں سے زیادہ ہے. ہاں شیر جتنا نہیں ہے, لیکن تشبیہ میں شیر سے اس لیے دے رہا ہوں, درمیان میں حرف تشبیہ بھی حذف کر دیا کہ شیر جیسا بھی نہیں بولا میں نے, بلکہ عین شیر ہے. یہ تو شیر ہے بھائی, ساڈا شیر ہے, پنجاب میں کہتے ہیں نا وہ فلاں تو ساڈا شیر ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ ممکن ہے بحث میں تو ہار جاؤ. پھر وہ کہہ کے پھر یہی کہنے کی کیا ضرورت تھی, سیدھے یہ بول دیتے کہ تم بہادر ہو, زید کیا ہے بہادر ہے. یہ شیر کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کیا بولو گے بھائی تم فسادی ہونے کے علاوہ ہم تو تعریف میں ایک بات کر رہے ہیں, تمہیں کیڑے نکالنے کا شوق ہے. ہم تو تعریف میں مبالغہ ایک بات کو لغت جو ہے نا حقائق کو نہیں دیکھتی, لغت محاوروں کو دیکھتی ہے کہ اس کا مفہوم لیا کیا جاتا ہے, یہ کیا لیا جا سکتا ہے, تبھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے. مبالغہ شیر ہے بھائی شیر ہے, اب خود ہی سامنے والے سمجھ جائیں گے شیر کا مطلب کیا ہے. تو آپ کہو گے بھائی اگر اتنی احتیاط کی ضرورت ہے تو پھر تو ہم آپ کی تعریف, پھر تو پورے مجاز تو کلام سے نکل جائے گا. ویسے جس کو بہادر کہنا ہوگا یہ کہنا پڑے گا یہ آدمی بہادر ہے, میری معلومات کے مطابق اب تک کی مستقبل کا مجھے پتا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ورنہ وہ یہ بھی فتویٰ لگ جائے گا کہ بہادر صفت تو لازمی ہے, تو گویا تم سے یہ بھی مترشح ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی بہادر رہے گا. یہ سارے احتمالات نکل سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی؟ تو ہر ایک کی بات کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط بھی نکلتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فطرت ہے, اللہ نے اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنایا, یہ مطلب ہے بس. جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی شرک برداشت نہیں کرتا. اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. یہ ایک ویسے ایک نارملی ہٹ کے نا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام ہی غلط ہے. بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے, عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں. تو جو اداکار ہے نا ایکٹر, اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں اور فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا, نہ فلمیں دیکھ, ڈرامہ جب نہ جائز فلم کہاں سے جائز ہو گئی. لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے
دور ہو جائیں, ڈر جائیں کہ بھائی یہ بڑا بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ کسی بھی وقت مار دیں گے, یہ ٹکر مار دیں گے. تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی, تو مرد کی ساتھ تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت, تو مراد اس معاملے میں اپنی فطرت پر, یہ لفظ مقدر ہے, ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں, یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے, من کل الوجوہ نہیں, صحیح ہے نا, صرف نفس وصف میں شرکت ہے, ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے, مخلوق میں بہت کم ہے. جیسے کوئی کہ یہ شیر جیسا, شیر یہ شیر ہے, شیر تو مطلب بہادری میں, پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے, عورت میں الگ ہے. حکومت, کوئی ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ حاکم ہے نا, اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا. یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا. تو عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے, اس کی فرما بردار ہوتی ہے, شرعاً بھی, شریعت کی روشنی میں بھی, عقل کی روشنی میں بھی وہ ماتحت ہوتی ہے. تو مرد اپنے تحت ماتحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے, لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں, میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا, وہ کسی اور وجہ سے, وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں, وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں, وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھائی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت, وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی. اس کی مثال ہے, جیسے دیکھو بچے کسی کے بہت سارے ہو نا, تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں, ابا تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. تو بچے تو یہ چاہیں گے ابا 100%, جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جیلسی میں. یہ جیلسی الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں, یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو. پہلی والی جو جیلسی ہے نا, اس کا حل بھی ہے, علاج بھی ہے, اور وہ قابل برداشت بھی ہے, اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے. سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہیں, ٹینشن میں ہی کریں. بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں. بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیوم آتا ہے نا, جب بچوں کا نیا ورژن آتا ہے, تو وہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ غصے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے, کم ہے. لیکن یہ قابل برداشت ہے, تبھی برداشت کر رہے ہیں نا. بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں, وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑا بہت منہ بنانے والے منہ بناتے ہیں, لیکن بھائی کیا ہے, ابھی تو فطرت کا ایک حصہ ہے. ابا صرف میرے اکیلے کے تھوڑی, اور بہت سو کے بھی ابا ہیں. لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور ابا اس گھر میں آ جائے, وہ گھر میں تالا ڈال کے چلا جائے گا. تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے, اس کو غیرت آتی ہے اس پہ. لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. مرد جو ہے نا, وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے, یہ والی محبت جو شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت لیس. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے, اور آپ کی ازواج سے زیادہ, لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا, حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھائی سوکن کی مداخلت برداشت, یہ بھی غیرت ہے نا, بھائی میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے, اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے. لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا. حلوہ توڑ دیا, پلیٹ توڑ دیا, آپ نے اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا, زمان ڈال دی امی عائشہ پر, یہ نارملی چل رہا ہے. یہ سب یہ قابل برداشت ہے, اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شوہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے, تو یہ حاکم جو ہے نا,
حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے, اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے, اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز. دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو, آپ کا ایک بادشاہ ہے, سعودی عرب کی مثال لے لیں, رعایا ہے نا بہت ساری, ایک بادشاہ ہے, عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا, تو ایک بادشاہ ہے. اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے, تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ؟ وہ کہے گا بھائی اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بغاوت میں مار دیں آپ, لیکن میں صرف تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, عورت کو اجازت نہیں, کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے؟ حاکم, امیر, سربراہ. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے, حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں نا, حکومت کے غلام تھوڑی ہم, عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے, بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے. تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے. تو ماتحت کثرت سے ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنا, تو کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. میں صرف نظریے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے, مرد کو کیوں اجازت ہے. بھائی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں, یہ قابل فخر ہے. بھائی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا, لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کے 2 بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا ایک سے بھی ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکتے. بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, امیر ایک کو بنایا جاتا ہے, خدا ایک ہوتا ہے, صحیح ہے نا, معبود ایک ہے. اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے. سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں, یہ سکون نہیں, بے سکونی ہے. کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے, محبت کرنا آسان ہوتا ہے. سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے, یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں, یہ ذلت کی بات ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے, یہ عزت کی بات ہے. آپ اگر بتاؤ ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک صدر ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ فخر ہے. اگر ہم کسی ملک میں جا کے کہ ہمارے تو 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, بولے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا, تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے. کبھی اس کے تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو 2 میاں ہوں گے تو پس جائے گی بیچاری چکی میں. وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا امی کے یہاں نہیں جانا, وہ کہے گا امی کے یہاں جانا ہے, تو پاگل ہو جائے گی نا وہ. اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت کا ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے, ہم نے حلال پر اکتفا کیا, نظر کی حفاظت کی, نماز کی پابندی کی, آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی, سب ہماری ہیں, ساری اپنی ہیں, تو فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو ہے صحیح ہے نا. تو یہ اسلام دین فطرت ہے, دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ میں بار بار وہ واقعہ ایسے موقع پہ سناتا ہوں, چھوڑو پھر رہنے دو, بھی پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اصل ٹاپک سے ہم رہ جائیں گے. تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے, خلق میں داخل ہے. کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے, غلط تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو, خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو, جو میسج وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے مطابق, غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے. ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ, غیرت کی بات ہے یا نہیں, غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اگر کر رہا ہے, نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جانے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, انک لعلی خلق عظیم. فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلو پھر یہ موضوع ختم کرتے ہیں یار, پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فرمایا کہ عن قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو بھی, کہ کون اخلاق کے عظیم مرتبے پر قائم تھا اور کون پاگل اور دیوانہ تھا. یہ جو یہ لوگ پاگل دیوانے مجنون ہیں, اور آج ثابت ہو گیا. کوئی نام لیتا ہے ابو جہل کا, ابو لہب کا,
ولید ابن مغیرہ، عتبہ ابن ولید، ان سرداروں کا جو یہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے، سب کے قصے ختم. اب ہم ان کہتے ہیں بیوقوف تھے، سید الانبیاء کو انہوں نے دیکھا. ہم 1400 سال بعد بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں. یہ دن رات کم بخت معجزے دیکھ رہے تھے اور اپنے سامنے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ رہے تھے کیسے اسلام دنیا میں غالب ہو رہا ہے، پھر بھی دنیا پرستی نے ان کو حق سے غافل کیا. تو اللہ فرماتے ہیں قریب پتہ چل جائے گا، اور الحمدللہ پتہ چل گیا. میں خود اس کا گواہ ہوں. ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا. اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں. بعض دفعہ تو رائے ونڈ سے واپس کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں. کان سے کیا نکلتا ہے؟ میل، تیلیاں ڈال کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. کسی کو دکھائیں کتنا غصہ آتا ہے، بھائی اپنا گند ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ ایک سوراخ کان ہے، منہ سے تھوک، کسی کے اوپر تھوکو چماٹ لگائے گا وہ. باقی جو کچھ راستے تو ایسے ہی وہ ہیں ہی گندگی نکلنے کے لیے، ان کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، تصور سے بھی گھن آتی ہے. مسام سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی بدبودار. لوگ کہتے ہیں یار پسینہ آ رہا ہے، نہا کے آ جا. تو ذرا سی چمڑی ادھڑے نا، اندر کیا ہے؟ گندی گند، خون ہے وہ ناپاک. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اسی وقت سے باڈی میں تبدیلی آنا، اندر کا گند باہر آنا شروع، اندر کا جو بھی گند ہے نا باہر آنا شروع. تبھی تو میت کو چھپانے کا حکم ہے. میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے. میت کی بے اکرامی ہے، اس کو چھپاؤ، بس قریبی رشتہ دار دیکھیں، باقی کوئی نہ دیکھے. اس کو چھپاؤ کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے. کیوں نور آ رہا ہے بھائی؟ وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا، سڑے گا، گلے گا. چاہے نیک ہو، تہجد گزار ہو، بزرگ ہو، سڑے گا. اب وہ بلا وجہ کی تبصرے کرنا، اتنا چہرہ نورانی، اتنا چہرہ نورانی، یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو. ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی، کتنا چہرہ نورانی. یہ سب یہ فضول باتیں ہیں. عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو، نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں، کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ. تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے. دیکھو موت نیند کی بہن ہے. آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی ہے بھائی؟ وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے، دیکھ لو. جتنا بھی نورانی چہرہ ہو، سوتے ہوئے بھی رونق ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو اٹھائیں گے، تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اٹھو اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو. پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح، اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو، کچھ کھا پی لو. کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے. جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی یا کوئی ایک آدھ کچھ چیز کھا لے تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، پھر چہرہ بحال ہوتا ہے. پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو نیند تو کم درجے کی موت ہے، اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیوں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں؟ اس کو دیکھیں گے لوگ، ایک دل میں کراہت آئے گی تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا، اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ، کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے، اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ چلتے پھرتے، موت کے بعد نہیں ہوتی رونق. اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو؟ چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے، باپ بیٹے کو دیکھ لے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا. لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ، یہ بے وقوفوں والے کام ہے، بری حرکت ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے یہ.
عرب لوگ, کیونکہ ہم لوگ اجمیوں میں, جو ہم لوگ غیر مسلموں میں زیادہ رہے ہیں نا اجمی لوگ, اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں, ہندوؤں سے اور دوسرے قوموں سے آئی ہیں. تو مسلمانوں کا جو اصل کلچر تھا وہ دوسری قوموں میں مرج ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عرب چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ کم رہے ہیں, وہاں یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ ڈرامے. سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے اٹلی میں ایک پادری یا فرانس میں ایک پادری یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ڈیتھ ہوتے ہی غسل دے کے کفن دے کے سادہ طریقے سے لے جا کے دفن کر دیا, فینش. تو پادری نے بولا یار یہ کتنا سادہ مذہب ہے ان لوگوں کا, اتنا بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے اور کیسے آرام سے اس کی تدفین ہوئی ہے بالکل سادہ طریقے سے. کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے سے پہلے 25-30 کو مزید فوت کرا دیتا ہے. وہ بہت مشکل ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا نا, بندہ مرتا ہے تو نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا نہ بھائی نہ چاچا, تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دینا میرے ساتھ. تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں اس کے گردے پھیپڑے کلیجی ولیجی گھٹنے مٹنے نکال کے فریز کر دیے کہ بھائی بعد میں کسی جس کے فٹ آ گئے اس کو لگا دیں گے, باقی باڈی کو وہ جلا دیتے ہیں, راکھ جو ہے پھر وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں میری پوری باڈی کو جلا دیا جائے. تو اوون ہے وہاں پہ, تو کیوں خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا, پیچھے کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں, تو وہ کیا روئے گا. تو کیا میت کی منہ دکھائی گیا, وہ رکھ بھی دے تو کوئی نہیں آ کے دیکھے گا. ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ابا کی ڈیتھ ہو گئی, بچے کو بتایا, بولتا ہے دفنا دے بھائی. یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. جب نسلیں روکو گے 1-2 بچے, تو خاندانی نظام کیا ہوگا, اس سے ختم, فنش. پہلے 2 بچے ہوں گے, پھر 1 ہوگا, پھر 1 بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے جب بچے بری چیز ہے تو پھر 1 بھی کیوں. جاپان میں ہو گیا نا یہ, اٹلی میں ہو گیا, جاپان میں ہو گیا, امریکہ میں جو بہت سے لوگ تھے ان کے درمیان ان میں بھی یہ ہو گیا ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے دے کے کہہ رہی ہے بھائی بچے پیدا کرو. وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ, تو پاگل نہیں, ہم بچے پیدا کریں گے, لائف میں انجوائے کرنے دو. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ یہ بچہ نعمت نہیں ہے, یہ بوجھ ہے. ہماری شریعت نے ہمارے دماغ میں کیا ڈالا, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. یہ ہبو ہبا ہے, گفٹ ہے. تو گفٹ تو جتنا آئے اچھا ہوتا ہے نا بھائی. جتنا بھی گفٹ آئے نا, جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتے ہیں آنے دو, بیگ میں جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو. تو بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے. خیر, تو ان ملکوں میں تو اب یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا. جاپان میں بھی قبرستان ہے, اتنی سی قبر ہوگی, پورا خاندان 8-10 نسلوں کا اس میں سما جائے گا. وہ پردادی کی راکھ ہے, یہ نانی کی راکھ ہے, ایک بوتل میں آتی ہے, ڈھکن میں آ جائے گی. اب اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا, تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے. سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی. اس کے بعد ایک USB ہوگی, میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا, راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی. نمبر ہوں گے, آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132, یہ آپ کے دادا ہیں. کہاں ہیں یہ, بس ڈیجیٹل فارم میں ہے. یہ دعائے مغفرت کرنی ہے, یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما. ٹھیک, یہ ڈیجیٹل فارم. ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے, جمشید غفار جو بھی اللہ سب کی زندگی دے, لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں. پورا باقاعدہ پراپر A to Z, سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے سارے پرزوں کے ساتھ. اسی لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے, کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ. کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو اس لوگوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو اس لیے کہ وہ اٹھانا میں بڑی ٹینشن ہو رہی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, دیکھو یار. ہاں نہیں آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں, بہت پیچھے چلے گئے آپ تھوڑا سا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں میں یاد آیا مجھے. تو غیر مسلموں کے ہاتھ تو میت کی رونمائی اس لیے ختم ہو گئی, خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا. لیکن ان میں جو فیملی والے لوگ ہیں نا, ان کے یہاں پھر بہت مشکل ہے بھائی. میرا دل چاہتا میں ولاگ بناؤں کہ یار ان کی میت کی رسومات دیکھو, 2-2, 3-3 ہفتے, 1-1 مہینہ. اور اگر کوئی وزیر یا رائل فیملی کا کوئی بندہ, ابھی وہ جو برطانیہ کی ملکہ فوت ہوئی تھی, اس کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو کتنے مہینے بعد اس کو دفن کیا ہے. اتنا لمبا ان کی میتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے. انسان کہتا ہے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا, تو نے ہمیں اسلام دیا. اور ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. جو کرسچن جو مسیحی لوگوں میں جو فیملی والے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, بڑی فیملیاں ہیں, لاکھوں روپے میت کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے. جب مر گئے تو پھر اس کو سوٹ بوٹ ٹائی, اور تابوت بھی مہنگا والا ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک مہنگا تابوت. پھر اس کو لا کے رکھا جائے گا, پھر قافلے آئیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ. پادری آئے گا, پھر وہ پڑھتا رہے گا کچھ نہ کچھ. 1 سے 1.5 ہفتہ تو کم از کم لگے گا. پھر اس کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی جائے گی کہ یہ کیا 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 کرتے تھے, کیا کیا ان کی کارگزاریاں تھیں. اس کے بعد جا کے اس کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے گا. اسلام نے ان سب چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ ناجائز. اور ہمیں حکم دیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو فوراً
اس کو دفنا دو. اور دفنانے کے لیے کوئی سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی 3 پیس سوٹ شلوار قمیض نہ, یہ زندوں کے لیے ہے. مردے کے لیے کیا ہے, مرد ہے تو 3 چادریں, عورت ہے تو 5 چادریں, بس اس میں پردہ زیادہ ہے. 5 چادروں میں, اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری نہیں, بہتر ہے سفید ہو, کسی بھی کلر کی مل جائے, چادر ہو, سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا. آسان رکھا نا اس کو, اور فوراً دفناؤ, فوراً سے پہلے. ہاں یقین ہو کہ مر گیا ہے, ایسا نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ ہو, سو رہا ہو اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا, بعد میں وہ نکل کے آیا, آپ کہہ رہے میں سمجھا تو مر گیا ہے. کیونکہ 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ مرا نہیں تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے. ایک واقعہ تو میں بھول گیا, لیکن دوسرے کی تفصیل مجھے یاد ہے, وہ تو ہمارے سامنے کا ہے. ہمارے ایک دوست کی, یہ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے, ہمارے ایک دوست کی ساس صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے. عباسی ہاسپٹل تھا یا سول ہاسپٹل سے ان کی میت ہاکس وے روڈ کی طرف جا رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ تمبو ومبو گھر کے باہر لگا دیا, راستے میں کوئی جھٹکا آیا ہے ٹائٹ والا, ساس صاحبہ ہلنا جلنا شروع کر دیا. انہوں نے پتا چلا کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا, وہ سکتا ہوا تھا. تو شکر ہے وہیں نہیں دفنا دیا انہوں نے. تو وہ اگر یعنی کوئی ایسے کسی سکتے والے کو دفنا دیا جائے, وہ تو قبر میں جا کے تو ویسے ہی مر جائے گا وہ بیچارہ, ورنہ قبر اکھاڑ کے اگر باہر آ گیا نا تو جتنے اس کو دیکھیں گے وہ کنفرم مریں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ مردہ ہے جو قبر سے نکل کے آ گیا. خیر جی, تو جب یقین ہو جائے کہ یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے, یقین ہو جائے, تو کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے, کتنا آسان رکھا ہے. دیکھو یار بات موضوع ہٹ تو رہا ہے, لیکن بار بار نا ایک بات آتی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ کدھر کو جا رہا ہے. جتنا اسلام میں سادگی ہے اتنا ہی مذہبی طبقے نے مذہبی رسومات ایسی نکال لی ہیں کہ سادگی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. ربیع الاول میں دیکھ لو, کہیں سے لگتا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں, کیسی رسومات ہونی ہے ربیع الاول میں, بتیاں اور یہ اور وہ, جی مذہب کے نام پہ. محرم میں دیکھ لو, کہیں سے نظر آتی ہے سادگی. کتنا آسان رکھا ہے اسلام نے, فوکس کیا ہے بھائی مذہبی رسومات کیسی ہوں گی, سادہ ہوں گی. مسجدیں دیکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آج مسجدوں میں جاؤ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مسجد میں آیا ہوں یا کسی رائل فیملی کے جو ہے نا کسی کے محل میں آ گیا ہوں میں. اسلام میں مسجدوں میں دیکھو, عیسائیوں کے چرچوں میں ڈیسک ہوتے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھو. یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ کرسیوں کا رواج جو معذور ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جس تیزی سے کرسیوں کا رواج بڑھ رہا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ کل سب یہاں نماز میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوں لائن سے, اور پیچھے میز کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور امام صاحب کے لیے نماز میں امامت کے لیے ادھر منہ کر کے صوفہ رکھا ہوا ہو, ادھر مؤذن کے لیے الگ VIP صوفہ, امام کے لیے الگ بٹن والا, وہ جو بزنس کلاس میں ہوتا ہے نا جہاز میں, جیسے چاہو اس کو سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. امام صاحب نے ذرا لمبی نماز پڑھائی تو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا پیچھے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تراویح میں لیٹ کے تراویح پڑھا رہے ہیں وہ. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے بھائی, مسلمان کہاں بیٹھتے ہیں, کوئی معذور ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میت پہ بھی کتنی سادگی رکھی. بڑے سے بڑے آدمی کی ڈیتھ ہو جائے, غسل, یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, غسل دو. غسل میں بھی آسانی رکھی ہے کہ 3 دفعہ اس کی باڈی پہ پانی بہاؤ, کلی اور ناک میں پانی نہیں, کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہوگا, تو بس روئی گیلی کر کے گھما دو, اور اس کو لے جا کے سادہ قبر کھودو بغیر تابوت کے. بھائی کیوں تابوت پہ خرچہ کر رہے ہو, اور تابوت جگہ زیادہ گھیرتا ہے. ایک بندے نے دفن ہونا ہے, جگہ 4 بندوں کی گھیر کے دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو ایک بندہ ہے تو ایک بندے ہی کی برابر قبر کھدے گی, اس قبر میں رکھا. اور حدیث میں غالباً میرے علم میں نے پڑھی تھی حدیث, ابھی پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی اینٹ استعمال کی جائے قبر میں. آگ پہ پکی کچی اینٹ ناپسندیدہ ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اندر سے بھی قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے بغیر. سادہ اینٹیں جو کچی ہوتی ہیں ان سے, یا سلیب جو پتھر ہوتے ہیں ان سے اس کو بند کیا. سیمنٹ کا یعنی پکی ہوئی چیز کا استعمال نہ ہو, سیمنٹ کا بھی استعمال نہ ہو, اور سادہ اس کو آپ نے کیا کر دیا, رکھ دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, دعا مانگنی ہے اس کے لیے اور نکل جانا, ختم. اب ساری زندگی پڑی ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, صدقات خیرات کرتے رہو. ہم نے کتنی ٹینشنوں میں میت کے لواحقین کو ڈال دیا کہ دفن کر کے آؤ, سب سے پہلے کھانا, 3 دن تک لنگر چلتے ہیں, کھانے چلتے رہتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں دھرنے مار کے 2-2, 3-3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر دعاؤں کا پروگرام چلتا رہتا ہے, پھر آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. جو جس بندے کے ہاں میت ہوئی ہے نا, وہ ایسی ٹینشن میں آتا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ شخص. اور چاہتے تھے سادگی ہو, حضرت نے وصیت کی, میری جیسے ہی وفات ہو فوراً سے پہلے غسل, کفن, دفن. پبلک کیا انتظار نہیں کرنا کہ زیادہ بڑا مجمع ہو, جنازے کے لیے مجمع کا انتظار نہیں کرنا. دیکھو جتنے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں میت کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اسی وقت جتنے جمع ہو جائیں
انتظار کر کر کے نا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. یہ سنت کے خلاف ہے ایسا مجمع. زیادہ مجمع جب فائدہ دے گا میت کو کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ نے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی ہو. اتنی تاخیر جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوتی ہے اتنی تاخیر تو ٹھیک ہے، پھر جتنے لوگ آ جائیں اس سے زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی ہے، کسی بڑے بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے، وہ وفات ہو جائے تو پھر دیکھو ابے دفناؤ نہ اتنا لمبا پروگرام چلتا ہے، 2 دن، ایک دن. پھر منجلا بیٹا وہاں سے آ رہا ہے، پھر جاپان سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو، پھر امریکہ سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو. بھائی چھوڑو، دفنا دو، وہ آ جائے گی تعزیت کے لیے. یہ سب دیکھو، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا، بہت مشہور آدمی تھے میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 12 بجے ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. میں مدرسے میں تھا، مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا، پہلے پتا چلا طبیعت خراب ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. 11:30 یا 12 بجے اطلاع آئی کہ وفات ہو گئی. رات کو 12 بجے میں فوراً مدرسے سے گھر پہنچا. ایک اتنا بڑا جھٹکا تھا دل پہ جس کا تصور نہیں میں بیان کر سکتا، کیونکہ چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے ہوئے گئے دنیا سے. لیکن ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا بھائی فوراً قبر کھدوانا شروع کر دو. یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے والد آپ سے گپ شپ بھی ہو، دوستی بھی ہو، ہنسی مذاق بھی ہو. ہمارے والد صاحب بہت بے تکلف تھے، ایسے نہیں تھے جیسے ابا لوگ گھر میں آتے ہیں نا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا کا موڈ کس دن کب صحیح ہوگا تو ہم ابا کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں. تو ہمارے والد صاحب تھے بڑے خوش مزاج، ہنسموک، نمازی، پرہیزگار بھی، تہجد گزار بھی، تلاوت کے پابند بھی. لیکن ایسے لوگ تو ویسے بھی خشکے ہوتے ہیں نا. ابے گھر میں جو ابا نیک ہوتا ہے نا، ٹینشن بھی وہی دے رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے، باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں. گھر کی مرغی دال برابر. کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے. کہتے گھر کی مرغی کیا ہے، لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے. گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا کیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں تو ادھر والد صاحب کا انتقال. ہاں میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب ہمارے بہت نیک، جو ہمارے یعنی کسی کے بارے میں دعویٰ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، نمازی، پرہیزگار، تلاوت، تہجد، دعاؤں کے پابند، لیکن خوش مزاج. آج کل ابا کس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اگر نیک ہے تو خوش مزاج نہیں ہوگا، وہ بیٹھا ہوگا بس ہر وقت جو ہے نا بس وہ بہت ناک پہ مکھی بٹھا کے. تو ظاہر ہے جب ایسے بے تکلف ہو تو پھر جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے نا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی اگر کوئی ابا ہے تو گھر میں تھوڑا ایسا چنگیز خان بن کے داخل نہ ہوا کریں، چنگیز خان بن کے گھر میں داخل نہ ہوا کریں. تو 12 بجے ڈیتھ ہوئی ہے، 11:30 یا 12 بجے. ہاسپٹل سے آنے میں ٹائم جتنا لگا 1-1.5 گھنٹہ. اس کے بعد فوراً غسل فجر اور فوراً جو ہے نا ہم نے قبر تیار کروانے کا حکم دے دیا تھا. آپ سوچو دل پہ آ رہے چل رہے ہوں گے کہ نہیں چل رہے ہوں گے. ہم نے کہا بھائی جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. صبح 9 بجے ہم ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا کے فارغ ہو کے گھر آ چکے تھے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ رات عشاء کی نماز انہوں نے مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جس کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، اور سارا دن گھر میں گزارا. بڑے یعنی عشاء تک گھر میں فٹ فاٹ، اور صبح 9 بجے سے پہلے قبر میں دفن ہو چکے تھے یا 9 بجے کے قریب. اور اتنی تاخیر بھی کیوں ہوئی؟ قبر کھدنے میں دیر لگی ہے. اب جب ہم گھر پہ آئے نا تو مسجدوں سے اعلانات ہو رہے تھے فجر کے بعد بھی. اب لوگ تو کراچی میں اٹھتے کتنے بجے ہیں؟ 8-9 بجے اٹھتے ہیں، بلکہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں. جب اٹھے تو ان کو اطلاع ملی کہ جی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ایک کوہرام مچ گیا علاقے میں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بہت ایک مشہور تھے وہ علاقے میں. اب تعزیت کے لیے لوگوں نے ہمارے گھر رخ کیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. قائم نے کہا ہم دفنا دیا. لوگوں یقین نہیں آ رہا کہ یار ابھی اعلان ہوا ہے اور آپ لوگ دفنا کے فارغ ہو چکے ہو. ہم نے کہا جی ہو چکے. حالانکہ ہم مجمع اکٹھا کرنا چاہتے ہیں نا ان کے نام پہ. ہمیں پتا تھا اتنا کراؤڈ ہو جانا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ بہت دور دور علاقوں تک ہمارے والد صاحب کو جاننے والے اور محبت کرنے والے لوگ تھے. ہم نے کہا نہیں بھائی، میرا خیال ہے 2 صفحے تھی نماز، میں نے خود پڑھائی 2 یا 3 صفحے تھی جو اویلیبل تھی اس وقت بس. اور آرام سے ان کو دفنا دیا. واپس آئے، لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے یار یہ کیسے؟ ہم نے کہا بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، شریعت میں کیا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو آج پتہ نہیں کیا کر لیا ہے لوگوں نے. کوئی بھی مر جائے، میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے بھائی میری جیسے ہی مرے فوراً غسل، کفن، دفن. مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہوئے شاٹ. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دعاؤں کی. وہ کرتے نہیں ہیں. اور تکلف دیکھو، رونا دھونا، ہا ہا ہو ہو ہائے ہائے، پھر وہ باتیں بالکل ہی اللہ معاف فرمائے میراثیوں والے اسٹائل ہوتے ہیں آج کل. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنی ہیں. سنیوں کے مذہب میں کیا ہے؟ کسی کی موت پہ واویلا کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ صبر. ہاں جو شیعہ لوگ ہیں ان کا جو بھی مذہب ہے وہ جانے. ہم تو سنی ہیں بھائی. سنیوں میں کسی کی بھی موت واقع ہو جائے تو صبر کرنا ہے. صبر پہ اجر ملے گا.
उछलने कूदने पे ही हा हो शोर शराबे, बेहोश होके गिर रहा है। ऐसे भी हमने लोग देखे हैं, अब्बा की मौत वाकई हुई है और जनाजे में कोई वाह उधर को गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई उसको संभाल रहा है जाके, वो हाँ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। क्यों अपनी जहालत दुनिया को दिखा रहे हो मेरे भाई? ये शो करना कि मुझे बहुत गम हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो हमें गम नहीं हो रहा था अब्बा की मौत पर? हमें भी अब तक सोचने से गम होता है। तो उस गम को छुपाओ भाई, दिल में रखो अपने, अल्लाह से मांगो। और जाना सबने है, कोई पहली दफा कोई नया काम नहीं हुआ है। सब पैदा किस काम के लिए हुए हैं? मरने के लिए हुए हैं। तो वही हुआ है जिसके लिए पैदा हुए थे। कोई अचंभे की बात नहीं हो गई। बाद लोग ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे पहली दफा इनके यहां मैयत हुई है, बाकी तो सारे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चले आ रहे हैं अब तक और चलते रहेंगे क़यामत तक। शौहर मर जाए, खवातीन रोती हैं, ऐसे रोती हैं और मोहब्बत का सबूत देने के लिए। जिंदगी में तो नचोड़, सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, फिर वो खवातीन गुस्सा होती हैं। जिंदगी में भी बहुत मोहब्बत करती हैं। आज एक वकील की वो एक वीडियो आई बड़ी जबरदस्त। वो माशाल्लाह बड़ा खानदानी वकील है, मैंने उसको टाइम दिया मुलाकात के लिए। वही अदालती खुला के खिलाफ काफी जबरदस्त तहरीक चला रहा है। वो वकीलों में भी बड़े बड़े खानदानी लोग पड़े हुए हैं। उसका एक क्लिप आया, उसने कहा मेरे पास जो भी केस आते हैं ना खवातीन के, खुला के केस, उसमें वो लिख रही होती हैं मुझे अपने शोहर से नफरत है, मैं अल्लाह की हुदूद पे कायम नहीं रह सकती। कानूनी अल्फाज हैं, हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते और मुझे इससे खुला चाहिए और मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ। और फिर कहती है मुझे इससे हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए क्योंकि इसका ये बिजनेस है, ये इसकी जॉब है और ये साइड में इतना अच्छा इसका। तो कह रहे हैं नफरत के बाद भी पैसा ठीक ठाक चाहिए। जिससे इंसान को नफरत होती है ना, आदमी कहता है तू मुझे पैसा देगा मैं तेरे मुंह पे मारूंगा। आप मेरे पास आए और कहे मुफ्ती साहब आई हेट यू, मुझे आपसे बहुत नफरत है, आप बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते, ये 50 रुपए। मैं कहूंगा कि इस काबिल तूने मुझे छोड़ा कहां है, पकड़ अपने ये 50 रुपए। हाँ अगर आप कहोगे मुफ्ती साहब आई लव यू, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, ये 50 रुपए, वो 50 के 25 भी होंगे, मैं कहूंगा यार माशाल्लाह, आंखों से लगाऊंगा। यही हो रहा है ना आजकल मार्केट में। हो क्या रहा है, अदालतों में खवातीन जाती है, 2 टके का आदमी नहीं है, मुझे इससे नफरत है, मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए इससे। तो उस वकील, सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, सब जाती भी नहीं अदालत में, और कुछ जाती हैं तो वाकई वैलिड रीजन भी होती है। तो इसलिए बहुत कम खवातीन है जिनके बारे में उसने ये बात की है। तो क्या बात चल रही थी? देखो आज बहुत टाइम है, जा रहा हूं मैं, असल में मेरा दिमाग किसी और मौजू की तरफ अटका हुआ है। हाँ वकील साहब से तो मुलाकात करनी है, वही अदालती खुला पे कह रहे थे, अगले जुम्मे मैंने टाइम क्या, हाँ कफन दफन की बात चल रही थी। तो इस्लाम ने इतनी सादगी रखी है भाई किसी, हाँ वो मैं बता रहा था, खवातीन को शौहर से जब मर गया तो हाँ ऐसा। असल में खवातीन को दूसरी औरतों को दिखाना होता है कि हमें बहुत गम हुआ है, गम होता भी है, लेकिन अगर ना रोए ना, पंजाब में ये बहुत है, अगर ना रोए ना, सब्र कर ले, सारी जिंदगी दूसरी औरतों ने ताने दे दे के मारना होता है कि देखा उसका मियां दुनिया से गया था और आराम से बैठी हुई थी वो। तो उसको ये शो करना होता है कि मुझे बहुत मोहब्बत है। तो भाई छोड़ो, अल्लाह को दिखाओ। और अल्लाह को सब्र करने वाली पसंद है, सब्र ना करने वाली अल्लाह को पसंद नहीं है। ये चीखना चिल्लाना, और वो एक वाकया तो मैं बड़ा जबरदस्त बताता हूँ ना, खवातीन के मैयतें होती है ना, तो भी एक दूसरे के रोते रोते दुपट्टे चेक कर रही होती है, वो चूड़ियां चेक कर रही होती हैं, रोते रोते कह रही होती हैं बहन हाय हाय मुन्ने के अब्बा बहुत अच्छे थे, दुनिया से चले गए, हाय हाय सारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी, बहन ये दुपट्टा कहाँ से खरीदा तुमने, बहुत जबरदस्त थे मुन्ने के अब्बा, बस बहन मेरा गम मैं ही जानती हूँ। वो दूसरी कहती है हाँ हाँ आप सही कह रही हो भाईजान तो बहुत अच्छे थे, बोल्टन मार्केट से खरीदा है मैंने। तो ये चल रहा होता है प्रोग्राम, ये मैंने हैदरी से खरीदा है, नहीं मैंने बोल्टन मार्केट से खरीदा। अच्छा हाँ हाँ बहन मुन्ने के अब्बा, हाँ वहां जरा सस्ता मिल जाता है। ये सब कॉन्वर्सेशन भी आपस में मैयत पे चल रही है, रिश्तों की बातें भी चल रही होती हैं, हाय हाय रोते, बहन वो लड़की देखी तुमने, मैं अगर अपने बेटे के लिए पसंद कर लूं तो कैसी रहेगी, फिर रोना धोना शुरू, फिर आंख। तो इनके सारे प्रोग्राम मैयत पे भी, मैंने ऐसी शादी देखी है मैयत पे सेट हुई थी भाई, आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा होता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद लड़का लड़की से पूछा तुम दोनों एक दूसरे से मिले कहां से, कह रहे मैयत पे सेटिंग हुई थी, और उनके माशाल्लाह आज बच्चे हैं। तो मैयत पे गए थे, रोते रोते एक दूसरे को ताड़ा है उन्होंने, जाहिर है रिश्तेदारों की मैयत थी ना, रोते रोते एक दूसरे को ताड़ा है। लड़के ने देखा वो रो रही है, रोते हुए भी कुछ अच्छी लग रही है, उसने भी देखा एक दो आंसू इसकी आंखों से निकल रहे हैं, लेकिन बंदा लड़का हैंडसम लग रहा है। अब ये तो दुनिया में जिन्होंने जाना था वो तो चले गए ना, हम तो जिंदा है ना। कैसी दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है भाई, ये तो अंकल चले गए, अब इनका क्या शादी ब्याह से लेना, हम तो जिंदा है, हम तो अब ये हैंडसम लड़का दोबारा पता नहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा। और वो भी ताड़ रहा होता है कि यार इतनी लड़कियों में ये वाली सही लग रही है मुझे, और पहली मैयत में बगैर मेकअप के नजर आती है लड़की, इसको भी लोग फिर वो देख रहे होते हैं कि यार ये, अब तो मैंने सुना है मैयत में भी मेकअप करके आ रही होती है, वल्लाहु आलम, बहरहाल ये औरतों का अपना मामला है, वो मेकअप करें ना करें ये उनका हेडेक है, लेकिन पहले जमाने में बगैर मेकअप के। तो ये जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त विदाउट मेकअप आ जाया करती थी, तो उसने बोला कि यार ये चांस कयामत तक मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा ओरिजिनल कंडीशन में देखने। ओरिजिनल में खूबसूरत है इसका मतलब ओके की रिपोर्ट।
تو آپس میں دونوں کی سیٹنگ ہوئی اور شاید میں نے ہی نکاح پڑھایا تھا ان کا, مجھے تبھی انہوں نے کہانی جو سنائی نا, اپنا واقعہ سنایا, تو وہ شاید وہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نکاح پڑھایا اسی پہ, میں نے رشتہ کہاں سے ملا, تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے سیٹ ہوئے تھے. تو جب ایک واقعہ تو میرے سامنے آ گیا, میرے سامنے 100 واقعے کسی علاقے میں ہوتے ہیں نا, تو ایک میرے سامنے آتا ہے, سمجھ رہے. خیر, تو اسلام نے کتنا سادہ سا حکم دیا, بھائی یوں کرو, یوں دفناؤ, دعا مانگو. اب یہ جو ہمارے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ان کیا تو مردہ بھی بڑے آرام سے چلا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ایسا ہی ہے اسلام, یہی ہے. عربی سعودی عرب میں جاؤ, عربوں میں بعض کوالٹیز بہت خاندانی ہیں, بہت ان میں اسلام کی کچھ چیزیں ایسی عربوں میں باقی رہ گئی ہیں جو بڑی خاندانی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میت پہ اچھل کود نہیں کرتے, وہ چیخو پکار نہیں کرتے, صبر, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا ہو گیا, بس بڑے سے بڑے غم میں. دوسرا, جیسے ہی موت واقع ہوئی, غسل, کفن, دفن, فینش, کوئی تیجا نہیں, کوئی 40واں نہیں, کوئی برسی نہیں. بھائی دعا مانگتے رہو, زندگی پڑی, اور وہ مانگتے ہیں دعا, اور ایسے لوگ زیادہ دعائیں مانگتے ہیں جو تیجے 40 میں کرتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں بریانیاں پھوڑ پھاڑ کے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ دعائیں انسان کرتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے, بھائی ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے. تو ہم نے تیجا نہیں کیا, ہم نے 40واں نہیں کیا, ہم نے ابا اماں کی برسی نہیں منائی, اسی وجہ سے ساری زندگی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں, اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. اور آپ نے دیگے لگا لی, فارمیلٹی پوری کر لی, اور دنیا کو پتا چل گیا جی ان کے ہاں ابا گئے ہیں, ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلا بیچارہ. مجھے یاد ہے ایک مہینے بعد بھی لوگ ملتے رہے, کہہ رہے یار ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے چلے گئے حافظ مسعود صاحب, اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے لوگ ان کو جانتے تھے یار, ایک دم ایسے. میں نے کہا بھائی یہی ہے شریعت میں, کیا ہے ایسے ہی ہے. تو ایک تو میت کی رونمائی کی رسم غلط ہے, دوسرا رونمائی میں ہوتا کیا ہے, ایک تو میں نے بتایا نا چہرے کی رونق میت کی ختم, دوسرا اس کے ناکوں میں روئی ٹھوسی بھی ہوتی ہے, منہ میں روئی, اسی طرح سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہے. آپ اپنی کبھی سیلفی کھنچواؤ گے, مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا ہے, لیکن پہلے میں ناک میں روئی ٹھوس لوں, اپنے روئی ٹھوسی بھی ہوگی تو پہلے نکالو گے آپ, تو برا لگ رہا ہوں. تو میت کا بھی اکرام کا حکم ہے, تو اس کے اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے ڈالو یا اس کے ناک میں روئیاں ٹھوس کے اس کی تصویریں لو. اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے, اس کے چہرے کو فوراً چھپا دو اور اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو, جہاں اس کی امانت ہے, جس کی امانت ہے, جس زمین کی امانت ہے, اس تک پہنچاؤ اس کو. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہاں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنے دن کے بعد کیوں دفن ہوا. بھائی نبی کی کو موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملتی ہے, برزخی اتنی پاورفل زندگی ہوتی ہے کہ انبیاء کے چہرے ذرا بھی متغیر نہیں ہوتے. انبیاء کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی, تو انبیاء کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو دفن کیا گیا اتنے دنوں کے بعد, تو بھی بالکل صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تھا. تو وہ عام آدمی اور انبیاء میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو یہ عام آدمی کا حکم ہے. تو میں وہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو انسان کی جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے فوراً اس کے اندر کا گند باہر آنا شروع. تو انسان کا جو میٹیریل ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے. تبھی تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, جس کو تو نے مٹی سے, اور مٹی بھی بدبودار مٹی, کھنکھناتی مٹی. بچہ جب ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہو جائے نا تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے, وہ سخت اسمیل آتی ہے اس سے. جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, انتہائی بدبودار ہوتا ہے. تو مٹی بھی بدبودار مٹی, من حمأ مسنون. تو شیطان نے اعتراض انسان کے میٹیریل پہ کیا, جس میٹیریل سے اس میں جو مال ڈالا گیا ہے وہ تو گارا ہے, وہ تو مٹی ہے, تو مجھے تو نے آگ سے بنایا, میں کیوں اس کو سردہ کروں. تو قرآن کیا کہتا ہے, انا خلقناہم مما یعلمون, تمہیں جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اللہ نے اس کا نام بھی نہیں لیا اس موقع پہ. تو کیا مطلب, تمہارا میٹیریل اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری عزت کی جائے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے کہ تم بڑے مشک اور عنبر کے ٹیلوں سے بنایا گیا تھا. اور آپ کا نام کیا ہے, عبد الاحد نام ہے نا, عبد الاحد بھائی سے وہ خس کی خوشبو لے کر اس میں ملایا گیا, پھر اس سے انسان کو بنا کے اس میں آنکھیں, سونے کی آنکھیں فٹ کی گئیں, اور ناک چاندی کی لگائی گئی, اور کان جو تھے اس میں وہ مشک و عنبر کے بنائے گئے. اور جب انسان جو ہے کان سے میل نکالتا ہے تو چاندی کے ٹکڑے نکلتے ہیں, اور منہ سے جب تھوکتا ہے تو شہد کی نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارا میٹیریل کسی کام کا نہیں ہے, تو فضیلت کے لیے اور جنت کے لیے عمل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا
بھائی تیری شکل تو اچھی ہے نہیں, کم از کم بات تو اچھی کر لیا کر. کراچی میں یہ بہت کہا جاتا ہے یار انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے. شکل کی وجہ سے تو تجھ سے محبت ہو نہیں رہی ہے, بات اچھی کر لیتا تو ہم تجھ سے محبت کر لیتے. نہ شکل اچھی نہ بات اچھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انداز ہے کہ تم جس چیز سے بنائے گئے وہ اچھا نہیں ہے. ہمیں تم سے محبت تمہارے میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے. تمہاری باڈی سے اچھے اعمال نکلیں گے تو اچھے بن جاؤ گے, اچھے اعمال نہیں نکلیں گے تو شیطان سے بدتر ہو جاؤ گے تم. تو اس لیے دنیا میں بھی عیش کر رہے ہو اور آخرت میں بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھو کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہے کیا تمہاری باڈی میں کیا قمقمے لگے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میں تجھے اتنا پروٹوکول دوں, بیٹھ جا آرام سے کنارے پہ جا کے. باراتوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانا مجھے نہیں ملا تو کیا کہتے ہیں تیرے سرخاب کے پر لگے ہوئے, آرام سے بیٹھ جا, جب سب کو ملے گا تجھے بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے جس چیز سے تمہیں بنایا ہمیں پتا ہے. یہ تو اوپر ایک تھوڑی سی لیئر چڑھا دی ہے جس سے تم خوبصورت نظر آتے ہو, ورنہ تو سب بہت سے وہ لیئر کے بعد بھی خوبصورت نظر نہیں آتے. اور وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں گے, جنت میں. ہم کہاں جائیں گے یار؟ ایک واقعہ پہ واقعات یاد آتے ہیں, کیا کروں بیان کر لوں. آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کا موڈ آف لگ رہا ہے, کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے. اچھا خیر بس چھوڑو یار, وہ واقعہ نہیں سنا رہا, وہ کسی کے نام آ جاتا ہے اس میں. ایک صاحب آئے, وہ تھی نا فنکارہ نہیں ہے رابعہ, ابے رابعہ بصری نہیں ہوئے یار, ایک جس بیچاری نے توبہ طائب کی تھی, رابعہ پیر زادہ ہے یا کچھ, ابے نہیں, ایک ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, بہرحال ایک ایکٹریس ہے غالباً رابعہ. ایک نام کا ایک حصہ مجھے یاد ہے, اگلا اس کے ساتھ اگلا حصہ مجھے یاد ہے. تو کوئی خوبصورت اداکارہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا, میری ملاقات ہوئی تھی نا لاہور میں, اس نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ نے میرے فیور میں بیان دیا تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. تو اب وہ تصویر بھی وائرل ہو گئی, میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے تو ملاقات کی اس نے, تو وہ تصویر وائرل ہوئی. انہی دنوں میں ایک شخص آیا, کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت جب ہوتی ہے جب پتا تو ہو نا کس کی بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا, لیکن کنفرم اندھیرے میں نظر نہیں آتا. وہ اگر اندھیرے میں اس کو کھڑا کر دیتے تو وہ بندہ نظر نہیں آتا. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا بھی کافی کام تھا اس میں, ریپیئرنگ. میرا تو مشورہ یہ تھا پورا ریپیئر ہو گئی ہے, لیکن بہرحال اتنا تھا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ سے بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں سیٹ ہو. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. اب میرا اسٹائل ہے یار اس طرح بات کرنے کا, کیا کروں میں. تو آپ کو کہانی بتا رہا ہوں نا, جب تک میں یہ نہیں تڑکا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب وہ ایڈمن کو ہمارے عثمان کو تنگ کر رہا ہے, بار بار مفتی صاحب سے ملنا ہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے. ایک دفعہ دو دفعہ میں نے کہا, میرے یہ کہ اسکیجول ہوتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں کچھ جیسے ٹائم دیتا ہوں نا ملاقات کا, تو اب اتنے لوگ ہیں تو اب اگلی دفعہ میں, ایسے میں اس کو ٹالتا پھر میں نے کہا اب اس کو ٹائم دے دو یار. تو کام کیا کہہ رہے, بہت ضروری کام ہے, بہت ضروری کام ہے, مفتی صاحب سے کہیں بہت ضروری کام ہے. تو میں نے عثمان سے کہا کہ یار آپ اس سے کام کی نوعیت تو پوچھو تو میں اس کو پھر ٹائم دیتا ہوں. تو عثمان نے نوعیت پوچھی, مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے کہیں کہ میری اس سے شادی کرا دیں, وہ جو کیا نام تھا رابعہ کر کے, کچھ رابعہ پیرزادہ ہے پتہ نہیں, لاہور میں ہوتی ہیں. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں, اور اتنے دنوں سے میں اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہ رہا, میری بڑی خواہش ہے. تو اس کو کیا کہتا ہے, میں نے کہا تو مجھے بھی پٹوائے گا, کہہ رہے نہیں پیغام بھیج دینا ٹرائی کر کے دیکھنے میں. میں نے کہا اللہ کے بندے, میں نے کہا اب اس کو دوبارہ کھول کے جوڑو عثمان بھائی. اب یہ ریپیئرنگ سے, یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے, یہ صرف اوپر کا میٹیریل کا مسئلہ نہیں ہے, انٹیریئر میں بھی کیا ہے. میں نے کہا اس کو بولو خدا کے بندے, وہ تجھ سے کیوں شادی کرے گی اللہ کے بندے. تو خیر مجھے نہیں پتا پھر بیچارہ کہاں چلا گیا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں شادی کرا دے جو اس کے لیے بہتر ہو. لیکن بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار یہ ریپیئرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ باقاعدہ کھول کے دوبارہ اس کو جوڑنا پڑے گا, اور سافٹ ویئر بھی اس میں دوسرے ڈالنے پڑیں گے, اپ ڈیٹ ہونے سے بھی کام چلے گا. لیکن بہرحال کانفیڈنس کو سلام ہے, کانفیڈنس تو ایک کوالٹی تو ہے نا, کانفیڈنس تو تھا اس کا. خیر اصل میں جب عشق سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس کو عشق ہو گیا تھا, اصل بات یہ ہے. اور یہ عشق معاشقوں میں یہ نارمل ہے. تو جب عشق ہو جائے نا کسی کا, تو اس لیے تو شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. بھائی کو ٹی وی میں بھی دیکھ دیکھ کے بھی عاشق ہو جاتے ہیں. وہ عاشق ہو گیا, اس کی نیندیں اڑ گئی بیچارے کی, تو اس کو یہ امید ہو گئی کہ شاید ہو جائے. جب عاشق ہوتا ہے نا اس کو امیدیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو عاشق ہو گیا, مجھے کیوں پٹوا رہا ہے بھائی تو. اس کو پیغام بھیجوں گا, میرے پاس نمبر بھی تھا ان کا, میں نے کہا پیغام بھیجوں گا. بولیں گے وہ پہلے تو وہ کہے گی مفتی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں میرے ساتھ, مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. خیر تو میں یہ کر رہا تھا بھائی ہم سب, چاہے کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو, یہ تو اللہ نے باریک سی لیئر لگا دی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے, سفید.
بہت سے بدصورت قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ خوبصورت. کیونکہ قیامت کے دن جو چہرے پہ رونق آئے گی نا وہ سچی مچی کی رونق ہوگی, وہ اعمال کی ہوگی. بہت سے بدصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بہت سے خوبصورت لوگ اللہ کی نظر میں بہت بدصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. تبھی شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وجہ اس کی یہی تھی, بھائی یہ اعمال, یہ کیا کرے گا؟ ایسے اعمال کرے گا کہ دنیا رش کرے گی اس کے اوپر. یہ برائیوں سے بچے گا, یہ نماز قائم کرے گا, یہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ زنا سے بچے گا, بد نظری سے بچے گا, رشوت سے بچے گا, چوری سے بچے گا. حالانکہ یہ تمام خواہشات اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوں گی, لیکن یہ کیریکٹر میں ایک نمبر ہوگا. ایک نمبر کردار کا آدمی جتنا مرضی بدصورت ہو, لیکن کیریکٹر اللہ کی نظر میں اس کو اونچا کر دے گا. اور دونوں کتنے خوبصورت ہیں دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں بس, اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, نماز چھوڑتے ہیں, قضا کرتے ہیں نماز, کوئی اہمیت نہیں ان کے, بلکہ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کتنا مرضی ہینڈسم ہو, خوبصورت ہو, اللہ نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا نا وہ ہمیں معلوم ہے. تو اچھا عمل کر کے اچھے بن سکتے ہو اور جنت کے حقدار بن سکتے ہو. تو مشرکین مکہ جو اپنی صحت پہ, خوبصورتی پہ, مال و دولت پہ ناز کر رہے ہیں, اللہ نے کہا یہ ناز بنتا نہیں ہے تمہارا. عمل لے کر آؤ گے تو آخرت ملے گی, عمل نہیں لے کر آؤ گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارا. تو میرے بھائی یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن آج ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. دنیا میں اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو کسی پریشانی میں آ جائے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار آخرت میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن دنیا میں جس کو خوشیاں مل رہی ہیں, ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں, سب کچھ, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی وہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ غفلت کے پردے انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دنیا میں خوشحال ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں خوشحال ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کلا, نا نا نا, یہاں کی خوشحالی تو آزمائش ہے, اصل تو آخرت ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. یہاں اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا, یہاں برا کرو گے تو وہاں انجام برا ہوگا تمہارا. آگے اللہ تعالیٰ انہی آیت میں فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم. کیا آیت ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نخلق مثلہم علی ان نبدل امثالہم علی ان نبدل غیرہم. آگے پوری آیت پڑھ لیتا نا تو ترسا کیوں رہا ہے؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہاں, فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب, اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب, یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک جگہ آتا ہے رب المشارق, بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے, کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں, کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ, تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر, تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا ہے, اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ, سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے, اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے وہ, اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا, جو اکویٹر پہ نہیں ہے, خط استوا پہ نہیں ہے, بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں, سورج یہاں سے نکلا ہے نا, تو ایک لائن کھینچ لیں, اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا وہ, اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا, پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے, تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا, تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے, بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں, وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے، بول تو دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مر مرا کے مٹی ہو کے ختم، لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار، دوبارہ کون زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر، یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے. گاڑی بنی ہوئی ہے، قیمت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن. اب بن چکی ہے گاڑی. موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے تو اب قیمت کیا ہو گئی؟ ڈاؤن. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں، ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور آدم علیہ السلام کے قد پہ ہوں گے انسانوں کے قد، اتنے سے نہیں پیدا ہوں گے جتنے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. جب ہم دوبارہ بنیں گے نا تو ہماری باڈی بہت بڑی ہوگی اور جوان ہوں گے سب کے سب. غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا اس کو ختنے نہیں تھی، تو بعد میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا یہ سب ختم، جو اوریجنل جو انسان کی شیپ تھی وہ ملے گی انسان کو. تو اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہمیں اس کام میں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ میں دوبارہ پیدا کرنا چاہوں اور کوئی طاقت مجھے روک دے. کیونکہ انسان کو بار بار یہی وسوسے آتے ہیں، کیسے کیسے کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں خدا کے لیے کیوں ممکن نہیں. الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد سورہ معارج میں کتنی آیتیں آئی ہیں، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نے حجت تمام کر دی ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کی بیس پہ جنت ملے گی، اعمال کی بیس پہ جہنم ملے گی، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور اچھے لوگوں کی کیا پہچان ہے وہ بھی آپ نے بتا دی. آج میں آپ کو عجیب چیز بتاؤں، میں کمنٹ پڑھ رہا تھا میرے جاپان کے بارے میں نا، ایک ویڈیو آئی، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں سادہ. جاپان کے بارے میں میرا ایک ویڈیو بیان آیا کہ کچھ مسلمان وہاں روڈوں پہ جلوس نکال رہے ہیں اور روڈوں پہ مذہبی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جاپنیز پابندیاں لگا رہے ہیں مذہبی اسکالرز پہ، حتیٰ کہ تبلیغ جماعتوں پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں جاپان میں، انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ لوگوں کی وجہ سے تبلیغ کا راستہ بالکل ہی بند ہو رہا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا، میں نے کہا بھائی جو بھی مسلمان جاپان میں جاتے ہیں اپنی کوئی مذہبی رسومات کرنی ہے انہوں نے تو انڈور کریں نا، روڈ پہ کیوں کر رہے ہو؟ جاپان تو ایک بڑا ڈسپلن اور آرگنائز کنٹری ہے، وہ لوگ یہ چیزیں نہیں برداشت کرتے کہ روڈ بلاک کر دو. ہمارے یہاں والے جا کے وہاں بھی روڈ بلاک ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے، تو یہ تو جاپانیوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ مسجدیں بند کرو. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ اس میں نیچے لوگوں کے کمنٹس بتاتا ہوں آپ. یار ایک تو یہ گلاس جو ہے نا اس کا منہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ عجیب سا مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ بسم اللہ میں نے پڑھی تھی. تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس کیا تھے؟ اچھا ہے پابندیاں لگیں، تبلیغ پہ بھی لگیں، کیونکہ جاپانیوں میں ویسے ہی انسانیت ہے، اتنی صفائی پسند قوم، اتنا ڈسپلن، تو یہاں کے تبلیغ والے جا کے ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اور یہ مذہبی اسکالر جاپانیوں کو جا کے باتیں سمجھائیں گے. وہ اتنی آرگنائز قوم، پہلے سے اتنی ترقی یافتہ، اتنے نیک شریف شرفا، کوئی چوری نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے. میں نے وہ کمنٹ، بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے تھے نا دے دنادن. میرا خیال تھا لوگوں کو افسوس ہوگا، ہائے پابندی لگ رہی ہے، یہاں تو پتہ چلا لوگ خوش ہو رہے ہیں. یہ سارے سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو، یہ جو میں نے بھی سورہ معارج پڑھی ہے نا، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا وہم لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو بس ہم بہت اچھے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اچھے ہونے کے علامتوں میں سے چند علامتیں یہ بھی ہیں کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، گندا میلا نہیں رہنا چاہیے، نیٹ کلین ہونا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اچھے لوگوں کی علامات ہیں، لیکن یہ کل نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی اپنے ابا کو کہتا ہے آپ میرے ابا نہیں ہو، اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، ماں نے دودھ پلایا، جوان کر دیا. اب یہ ماں سے کہہ رہا ہے تو میری ماں نہیں. اگر ہے بھی تو کیا کرنا ہے تو ہے، کیا کروں میں؟ مرنا ہے مرتی رہے، جینا ہے جیتی رہے، مجھے کچھ بات کی آرڈر دے گی میں نہیں ماروں گا. لیکن وہ صبح روزانہ ڈیٹول سے نہاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈیٹول سے نہاتا ہے. لائن میں جب بھی بل جمع کرانے جائے گا ہماری طرح پینڈوؤں کی طرح یہ نہیں کہ دھکے دے دے کے. ایک آدمی نا گیا، پہلے زمانے میں لائن لگی ہوتی تھی نا بلوں کی، تو لوگ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. وہ زمانہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا، تو آن لائن ہو گیا سب کچھ. بل جمع کرا کے جو آتا تھا نا لوگ اس کو ہار پھول پہناتے تھے، ماشاءاللہ بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کرا کے. میں نے بھی جمع کرائے ہیں بھائی. ہماری پھپھو تھی اللہ مغفرت فرمائے، مجھے بل پکڑا دیتی تھی، بیٹا جاؤ جمع کرا کے آ جاؤ. مجھ پہ ایسے پہاڑ ہوتا تھا نا
घंटों घंटों लाइन में खड़े हुए हैं भाई, फिर वो आ रहा है, उतने घंटों लगते थे। तो वो लाइन में लोग खड़े हुए थे, एक आदमी 3 पीस सूट में आया, जैसे ही आगे जाने लगता लोग टमाटे मार के उसको, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा, धक्का दे के पीछे भेज देते। वो फिर आगे आता, कुछ बोलने ही लगता, वो लोग तपे हुए थे, अबे हम पागल हैं, हम घंटे से लाइन में खड़े हुए, पीछे जा। कई जवाब चमाटे लगे ना, फिर उसकी लोगों ने सुनी, कह रहा भाई मैं मैनेजर हूं यार, मुझे बैंक खोलूंगा तो बिल जमा होगा ना। लोग इतना तपे हुए थे, उसको जाने ही नहीं दे रहे, अबे पीछे हट। पहले ये होता था। तो ये किस सिलसिले में ये मैंने वाकया सुना है, आज मेरा दिमाग बिल्कुल गैर हाजिर हो रहा है। हाँ, तो जापान की कौम जो है ना, वो क्या है, ऑर्गेनाइज कौम, बिल्कुल अब्बा को नहीं मान रही, ना अम्मा की बात ना अब्बा की बात। एक आदमी है जो ना अब्बा की मानता है ना अम्मा की मानता है, लेकिन सुबह नहा धो के जाता है, बिल जमा कराने में लाइन में लगा होगा, ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो कर रहा है, घर में आ रहा है, अब्बा कह रहे हैं बेटा कुछ मेरी भी खिदमत कर लो, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, कुछ थोड़ा सा मेरे पांव दबा दो, कुछ सर में मालिश कर दो। नो, इंडिविजुअलिज्म, मैं आजाद, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं सिर्फ हुकूमत के कानून को फॉलो करूंगा, बाकी नहीं, अब्बा क्या, अम्मा क्या, बहन क्या, भाई क्या ना। तो कितना बड़ा जुल्म होगा। लोग कहें माशाल्लाह बहुत नेक, अब उसे कोई तबलीग वाला आए और समझाए, जिसके कपड़े मैले हों, जारबन लटक रहा हो उसका, और वो उसको दरवाजे पे नॉक करे ये समझाने के लिए कि यार बाप सबसे पहले, ये तुम गलत कर रहे हो, अपनी माँ और अपने बाप को इज्जत दो, अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है। अब कोई ताना दे, ये आ रहे हैं शलवार कमीज वाले, ऐसे ऑर्गेनाइज आदमी को समझाने के लिए जो लाइन में हमेशा लाइन में होता है और सिग्नल के कवानीन की पाबंदी करता है, और जब भी बात करेगा ऐसे ऐसे झुकेगा, इसको समझाने के लिए कौन आ रहा है, ये आ रहे हैं पाकिस्तान से। और भाई जो समझाने के लिए आ रहा है ना, वो बड़े जुर्म से रोकने के लिए आ रहा है। ये अगले दर्जे की चीजें हैं, लाइन और डिसिप्लिन वगैरह। उस लाइन का और डिसिप्लिन का करना क्या है जब आप बड़े बड़े जुल्म करके बैठे हुए हो। कुरान ये कहता है जो मुझे नहीं मानता, सबसे बड़ा हक इस कायनात में इंसान पर किसका है, खुदा का है। जो मेरे साथ शरीक करेगा या मेरा इनकार करेगा या मेरे पैगंबरों को नहीं मानेगा, सबसे बड़ा मुजरिम है वो। अगर आप जापानीज की ये खासियत देखते हो कि इतने अच्छे और खाना खिलाते हैं और रिजासर में इतने सदके खैरात करते हैं, तो हजरत अबू तालिब से ज्यादा थोड़ी होंगे वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब जो लोगों को खाना भी खिलाया करते थे, और 3 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घाटी में रहे अबू तालिब। इससे बड़ी वफा और गैरत की कोई मिसाल हो सकती है? भाई खानदान के लिए कटने वाले भी दुनिया में बहुत कम होते हैं, मुश्किलात में छोड़ देते हैं। हजरत अबू तालिब के पास मौका था कि 3 साल उस कहत में रहने के बजाय अपने भतीजे को छोड़ देते और कुरैश का साथ देते। उन्होंने कहा ना ना ना, खूनी रिश्तों को निभाऊंगा मैं। जब साथ देने का वादा किया है तो जबान के पक्के थे अबू तालिब। उन्होंने कहा जब साथ देने का वादा किया तो जीना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मरना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इससे बड़ी गैरत की कोई मिसाल मिल सकती है? लेकिन सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा को नबी ने क्या फरमाया, अबू तालिब की ये नेकियां उनको आखिरत के अजाब से नहीं बचा सकती। क्यों? कि पैगंबर से ज्यादा हक, अपने भतीजे से ज्यादा हक किसका था? अल्लाह का, खुदा का, जिसने बनाया। अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह के हक को ठुकराया। इसलिए इस्लाम रियलिटी की बात करता है। भाई सबसे पहले कौन था? सबसे पहले तो अल्लाह है जिसने आपको पानी से पैदा किया। जब आप पैदा हुए तो मां की छातियों में दूध पैदा किया, फिर आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए और नहरें जारी कर दी, खिलाया पिलाया। जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा, अल्लाह ने निकाह के लिए बीवी दी, उससे अपनी ख्वाहिश पूरी हुई, उससे औलाद हुई। ये सारी की सारी नेमतें ये किसकी बरकत से मिली हैं? किसने दी हैं? खुदा ने दी हैं। तो नबी ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया और ये नहीं कहा ला तुखज़िनी यौम युबअसून, कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुसवा मत करना। क़यामत का उस तरह से ईमान नहीं था जिस तरह अल्लाह ने ईमान रखने का हुक्म दिया। तो इस्लाम ने बहुत क्लियर कट बात कर दी है भाई कि सबसे बड़ा मोहसिन कौन है? अल्लाह है। तो इसलिए ये काफी नहीं है निजात के लिए कि आपके यहाँ सड़कें साफ सुथरी हो और आपके मुल्क में अमन हो और आप रिश्वत ना लेते हो और आप नाइस टू मीट यू से बात करते हो। अल्लाह फिर भी क़यामत के दिन फरिश्तों से चपेड़े लगवाएगा। समझ रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने बाप की मानते नहीं हो और इनकार ही कर दिया आपने अपने बाप का, बोला ये जमशेद साहब मेरे वालिद साहब हैं ही नहीं, वो सबूत दे रहे मैं तुम्हारा बाप हूं। भाई तुम बगैर बाप के कैसे आ गए? फिर वो आपके वालिद कह रहे हैं कि अगर मैं बाप नहीं हूं तो कौन बाप है? आपका तो कोई भी बाप नहीं है, मैं खुद ब खुद पैदा हुआ हूं। बाप के तो सर पांव से जमीन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जापानीज तो खुदा का इंकार करते हैं डार्विन की थ्योरी के मुताबिक।
کہتے ہیں خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے تو وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں دیکھا ہے وہ پورا ڈارون کی انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں زمین پہ. اتنی جگہ میں گیا تو انہوں نے پوری کے پہلے یہ تھا, پھر یہ تھا, پھر یہ تھا, پھر ہوتے ہوتے بندر پہ لائے, بندر سے بن مانس زوم کو چھوٹا کیا, تھوڑا سا جمشید پہ لا کے ختم کر دیا انہوں نے. ایسے بنا ہے. خدا کو بہت غصہ آتا ہے بھائی. اللہ کہتا ہے واہ 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 واہ, ایسے بنا دیا. تم روبوٹ بناتے ہو, وہ اس طرح نہیں بنتا جو بے جان ہوتا ہے, اور جاندار انسان ایسے خود بخود بن گیا. تو آپ اپنے والد کا انکار تو کر کے دیکھو, اور انکار اس بیس پہ کرو کہ میں خود بخود آیا ہوں. باپ کہے گا بیٹا کوئی خود بخود نہیں آتا, ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, پھر آتے ہیں. اور نادرا کے کاغذ دکھائے میں تمہارا باپ ہوں, ڈی این اے کروا کے ثابت کر دیا تمہارا باپ ہوں, آپ کو نہیں مانتا. اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میں صبح صبح روزانہ نہاتا ہوں, میرے جسم سے بدبو نہیں آتی, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں اچھے اخلاق سے بات کرتا ہوں. تو باپ کہے گا بے وقوف کسی اور کو بنانا, میں تجھے اپنی جائیداد سے محروم کروں گا, تجھے وراثت سے محروم کروں گا, وراثت کھانے کے لیے آ جائے گا کہ یہ میرے باپ تھے, گھر سے نکال دوں گا میں تجھے, ٹھڈا مار کے نکالے گا وہ. پھر یہ لارے رپے نا کہ ڈسپلن, آرگنائزیشن اور اخلاق اور ملکی قوانین کو فالو اور ٹائم پہ ٹیکس دینا. باپ ان سے متاثر بولو نہیں ہو. بولا یہ منجن بیٹا کسی اور کے سامنے جا کے بیچنا, یہی کہے گا نا باپ. ماں بھی یہی کہے گی بیٹا منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. خدا کافر کو قیامت کے دن نہیں بخشے گا, چاہے ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیں. اللہ نے کہہ دیا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, کافر پر میں نے جنت کو ایسے حرام کیا ہے اور جہنم کو ایسے واجب کیا ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ایسے ہی کافر جو میرا منکر تھا, میرے پیغمبروں کا منکر تھا, اس کو کسی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کتنے اچھے اعمال کر لے وہ, کیونکہ بہت بڑا جرم کیا. بھائی اللہ کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے دنیا میں. خدا بھی ہے, اس کی کیا اس کے احکامات, اس کو تو مانتے ہی نہیں ہے لوگ. تو اللہ کہیں گے پھر کیا مجھ سے امیدیں لگاتے ہو. اس لیے میرے بھائی یہ جو میں امن و امان ہوتا ہے نا, بعض بڑی طاقتیں جن میں بہت ڈسپلن, امن و امان, تو ہمارا نام نہاد لبرل طبقہ بڑی تعریفیں کرتا ہے, کہہ رہی ہے اسلامی ملکوں کا حال دیکھو, غربت, کرپشن, ٹارگٹ کلنگ, اور وہ دیکھو کیسی ترقی کی ان لوگوں نے, ان کے ملک میں امن دیکھو, اور سڑکیں میں بھی یہ دیکھ کر آتا ہوں, وہ زبردست سڑکیں, گٹر ہی نہیں ہے تو ڈھکن کا تو تصور ہی ختم, زبردست. لیکن ایک بات یاد رکھو, ڈاکو کے گھر میں ہمیشہ امن ہوتا ہے. ڈاکو کا جو اپنا گھر ہے وہ جھونپڑا نہیں ہوتا, وہ شیش محل ہوتا ہے, لگژری, اس میں باتھ روم بڑے, ہمارا کچن ان کے باتھ روم سے زیادہ گندا ہوتا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک آدمی نے کسی کو رشتے کا انکار کیا, بولا تمہاری جو دکان ہے نا ہمارے باتھ روم اس سے بڑے ہوتے ہیں. تو خیر, تو وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, بڑے بڑے ڈاکو ہیں, آپ ان کے گھر جا کے دیکھو, ایسے لگژری اور امن, کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے ظاہر پرست لوگ متاثر ہوتے ہیں, احمق بے وقوف لوگ, سمجھتے ہو. اب آپ گئے کسی ان کے گھر میں, وہ جو ہیں ہمارے ایک بڑے ہیں, ان کے گھر آپ گئے, پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ جب ان کے گھر میں گئے تو آپ نے دیکھا بے یار ہم تو سمجھتے تھے یہ چور ہیں, لیکن ان کے گھر میں دیکھو یار سونے کے نلکے لگے ہوئے ہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہوا نہیں ہے, سیوریج کا اتنا بہترین نظام, واش روم بند ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اور ملازمین سارے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہے, اور ان کے گھر میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا, ایسا اچھا ماحول. اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے. بھائی کیسے بے وقوف لوگ ہیں. اور بھائی ڈاکو ہے تبھی تو اس نے سب کو لوٹ لاٹ کے اپنا گھر بڑا ٹائٹ خاندانی قسم کا بنا لیا ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. پوری دنیا میں ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اتنے نیک ہو تو روک لو نا آپ اسرائیل کو. ساری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں, کوئی ہے رونے والا؟ ان بڑی قوت بڑی طاقتوں میں کوئی ہے ان پہ رونے والا؟ تقریریں کروا لو آپ ان سے, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو وینک یو. ابے کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں جو, خدا کی قسم میں نے تو وہ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دی ہے, آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں انسان کی. ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ, وہ جو بچوں کی بھوک سے مرنے کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ اسلامی ملکوں نے کیا ہے یا ان بڑی طاقتوں نے کیا یہ حال؟ یہ بڑی طاقتوں نے کیا, اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہونے دے رہے ہیں. سب کو پتا ہے ناجائز قبضہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی درجنوں قراردادوں کو اسرائیل ان کی دھجیاں اڑا چکا ہے. سب کو پتا ہے کہ حرام اور ناجائز قبضہ ہے. بولے نا اگر بہت اچھے ہیں تو صرف 2-4 بیان داغ دیتے ہیں. ابے بھائی وہ ویسی مدد کرو جیسی یوکرائن کی مدد کر رہے ہو تم سب مل کے. رشیا چھوٹے سے ملک, یوکرائن کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا. کیوں نہیں بگاڑ؟ اتنی بڑی طاقت ہے, یوکرائن پہ کتنے حملے کیے ہیں, یوکرائن کا کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ پورا یورپ یوکرائن کی مدد کر رہا ہے, منہ سے ہوائی فائر نہیں کر رہا. لیکن ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے تو منہ سے فائرنگ ہو رہی ہے, اور دیکھو حشر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں نا, افریقہ میں جا کے دیکھو کیا ظلم ہے. سونا نکل رہا ہے, ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں, لیکن جن کانوں سے سونا نکل رہا ہے نا, ان کے قریب لوگ سبزیاں پتے ابال کے کھا رہے ہیں.
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये बड़ी ताकतें वहां पर अमन कायम नहीं होने देती, क्योंकि उनको पता है जिस दिन यहां अमन कायम हो गया इनके वसाइल यही लोग इस्तेमाल करेंगे। ना ना ना, हम बड़े डाकू हैं, हमने अपने मुल्क में बदअमनी नहीं फैलानी, ताकि मुफ्ती तारिक मसूद जब आए बोले नाइस टू मीट यू, क्या खूबसूरत। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद जाता है, ओए ये मुफ्ती तारिक मसूद निकाल देना। दुनिया बेवकूफ बनती है मेरे भाई इन बड़े बड़े डाकुओं से। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ, हमें अल्लाह का बड़ा फजल है, हम मोमिन हैं, हम झोपड़े में मर जाएं खुदा की कसम ईमान के साथ, क्योंकि इस ईमान की बरकत से हमें यह पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है, यह हमें पता चल गया है। तो ये जो हमारे मुल्कों में बदमनियां और गुर्बत और महंगाई, ये भी इन्हीं बड़े डाकुओं की बरकतें हैं। मोदी ने हम पे अटैक किया, जवाब में हमने तमाचा मारा है तो रुका है वो। अगर ये हम अटैक करते पहले, दुनिया हमें छोड़ती? बोलो, वो भारत है, वो जो मर्जी कर ले भाई, उसने तजर्बा करके देख लिया, पहले ड्रोन मारे फिर मिसाइल मारे, दुनिया चुप, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बोल रहे मुसलमानों का मुल्क है, मरने दो। ये बड़े बड़े जो होते हैं ना बातें करने वाले, कहते मरने दो, उनका ख्याल था मार देंगे। हमने जब उठा के 2-3 चपेटे फोड़े, फौरन सारी ताकतें आ गई, अमन के अवार्ड ले लिए उन्होंने। हमने दुनिया में, उनको पता था यार, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा चपेटा लगेगा, ऐसा चमाटा पड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बीच में कूद गए। पहले हम कह रहे थे भाई रुकवाओ, कोई मान रहा था हमारी बात? तो ये मेरे भाई, ये सड़कें वड़के गटर के ढक्कन देख के उन मुल्कों के, और खूबसूरत लाइटें और इतना अमन और डिसिप्लिन, और वहां पे जो है बूढ़ों की केयर, ठीक है ना, कुछ तो ड्रामे हैं। एक मुल्क में मैं गया, वहां एक आदमी को जरा सा कुछ हुआ, जरा सा हुआ, फायर ब्रिगेड भी, पुलिस मोबाइल भी और एम्बुलेंस, तीनों एकदम। मैंने कहा बंदा को कुछ हुआ नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये तीनों इसलिए आए हैं कि फिर ये हुकूमत से पैसे लेंगे। अभी ये क्या मैं डिटेल में जाऊं, खैर। तो इसलिए अल्लाह की नजर में मेरे भाई अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इंसानों के यहां अच्छाई और बुराई को नापने का मयार थोड़ा डिफरेंट है। बहुत से आज जो आपको तबलीग वाले बेयारो मददगार नजर आ रहे होते हैं ना, सादा कपड़ों में बगैर इस तरीके घूम रहे हैं जंगलों में इधर उधर, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये जाएंगे जापानियों को समझाने के लिए। ये मैंने यहां से शुरू किया था ना, ये जाएंगे किसको समझाने के लिए? इतनी तरक्की याफ्ता कौम को। मेरे भाई ये तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि अच्छा बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, वो ईमान है। तो ये इसकी जापानियों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनको तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ये समझ बैठे हैं। अच्छा, जापान जो अब इतना नेक बना हुआ है, एटम बम जापान पे किसने मारा था? मुसलमानों ने मारा था, अमेरिका ने मारा था। और मारा क्यों था? जापान की बदमाशी को रोकने के लिए। पूरी दुनिया फतह करने निकला था, इतने लोगों को काट दिया था ना उसने। पहली जंग अजीम इन्होंने लड़ी है, मुसलमानों ने लड़ी है। जितना इंसानों का कत्लेआम हुआ है पहली जंग अजीम में, वो भी यूरोपियन ने। दूसरी जंग अजीम, वो भी यूरोपियन, ये अंग्रेज थे। और उसके बाद जो एटम बम चलाया, वो किसने चलाया? काफिरों ने चलाया। सारे तो इंसानियत के कत्ल। और फिर जो ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, और रेड इंडियन को मारा, मिलियन करोड़ों में तादाद है उनकी। अफ्रीका से गुलाम बना बना के लाते थे, 80% उन गुलामों को मार के समंदरों में फेंक दिया इन्होंने। और जब वो बिल्कुल ही वाट लग गई तो फिर गुलामों को आजाद करने की तहरीक चला के सेहरा ले लिया कि गुलामों को आजाद किसने तहरीक चलाई है? हमने चलाई है, ये सेहरा हमारे कंधों पे है। तो गुलाम बनाया भी तो तुम ही ने था। इसलिए मेरे भाई कभी भी जाहिर परस्त मत बनो, कभी भी जाहिर परस्त मत बनो। जब भी किसी चीज की तहकीक करनी हो ना, उसकी डेप्थ में जाके तहकीक किया करो। तो इस्लाम का पलड़ा तुम्हें हर जगह क्या नजर आएगा? भारी नजर आएगा। तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे जो बॉडी है इस काबिल नहीं है कि उसे जन्नत मिले। आमाल की जीनत इख्तियार करोगे तो जन्नती बनोगे, आमाल नहीं है तो जन्नत की उम्मीदें लगाना छोड़ दो। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन होगा। वक्त 8 बजे नमाज है ना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सवाल पूछा है, मेरा 7 साल का बेटा मुबीन अतहर आपको बहुत फॉलो करता है, आपको देखकर इमामा बांधना सीखा है, बयान करता है, अजान देकर जमात कराता है, आज आपसे मिलने आया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसके सर पे हाथ फेरें। हम लियाकताबाद से आए हैं। कहाँ हैं? कितने ने? माशाल्लाह, आ जाओ शाबाश। इतना समझना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करेगा, नेक सालेह बनाए अल्लाह, दुनिया आखिरत की बरकतें दे। ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा, सवाल ये कि अगर बाप की जिंदगी में कोई भी भाई मकान पर जो कि बाप की जायदाद हो खर्चा करे, या कोई कैमरा वगैरह बनवाए या और दीगर काम करवाए, तो क्या वो इसके बदले में बाप के मरने के बाद विरासत में, अच्छा कमरा वगैरह बनवाए, बाप के मरने के बाद विरासत में से वो रकम जो इस वक्त इसने मकान पर खर्च की थी, क्या कटौती कर सकता है या इसको वही हिस्सा मिलेगा जो शरीयत ने कहा है? देखो, बाप की जिंदगी में भाई ने मकान पर, अच्छा बाप के मकान पे कमरे वगैरह बनवाए हैं, ये बहुत सवाल आता है कि अब्बा की ज़िंदगी में अब्बा के मकान पे पूरा पोर्शन बना दिया, कमरे बना दिए। तो इसमें अगर
अब्बा के घर में रिपेयरिंग का जितना भी काम किया है वो तो वापस नहीं होगा, सारा फ्री पॉकेट का वो सवाब समझा जाएगा। नल के लगा दिए, टाइलें लगा दी, कमरा टूट रहा था या वॉशरूम को रिपेयर कर दिया या नया वॉशरूम बना दिया, सब फ्री पॉकेट का है, समझ रहे हो। मरने के बाद विरासत उतनी मिलेगी जितनी दूसरे भाइयों को मिलेगी। अलबत्ता अगर किसी ने पूरा अपने पैसों से ऊपर पोर्शन बना दिया, एक भाई ने पूरा अलग से पोर्शन बना दिया, सारा अपना पैसा खर्च किया उसमें, पूरा पोर्शन घर बना दिया ऊपर, फिर ये घर का मालिक है, नीचे वाला बेटा, यानी नीचे वाला बेटा नहीं, वो बेटा जिसने ये पूरा पोर्शन बनाया है वो उस ऊपर वाले पोर्शन का मालिक है। लेकिन अब मालिक होके होगा क्या, क्योंकि छत किसकी है, अब्बा की। तो यूं कहा जाएगा कि इस लड़के ने, इस बेटे ने अब्बा से छत आरियतन इस्तेमाल के लिए ली हुई है, और अब्बा की छत पे मकान बनाया है। किसी की भी छत आरियतन इस्तेमाल के लिए ली जा सकती है ना, उस पे आप चारपाई डाल के बैठ जाओ या पूरा घर खड़ा करके बना के खड़ा कर लो उस पे। तो आरियत कहते हैं इस्तेमाल के लिए किसी की चीज ले लेना। जैसे लोग एक दूसरे की बाइक ले जाते हैं कि यार मुझे जरा बाइक दे दे, मैं दही लेने जा रहा हूँ, यार जरा जो है एक दिन के लिए अपना कमरा दे दे रहने के लिए, फ्री में जो चीज दी जाती है ना, फ्री में, कोई रेंट के बगैर, तो जब चाहो वापस ले लो, आपको ये इख्तियार होता है, जब चाहो वो वापस ले लो। हत्ता कि अगर उसमें कोई एग्रीमेंट हो तो वो भी शरन का लदम है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से बाइक ली कि यार मुझे 1 महीने के लिए अपनी बाइक दे दे आरियतन, आरियतन का मतलब कोई किराया नहीं है, बस वही इस्तेमाल के लिए। तो उसने कहा ठीक है 1 महीने के लिए ले जाओ, लेकिन उसे अगले दिन ख्याल आया कि यार वापस दे दे, तो उसको हक है वापस ले ले, क्योंकि कोई मुआहदा थोड़ी है, ये तो एक तबर्रो है। तबर्रो का मतलब होता है कि एहसान है। तो अब बाप का घर था नीचे का, एक बेटे ने ऊपर घर बना लिया, तो यूं कहा जाएगा शरई तौर पर कि बेटे ने बाप के की छत को बतौर आरियत के इस्तेमाल किया है। और मैंने बताया जो चीज बतौर आरियत के इस्तेमाल होती है, तो जिसकी चीज इस्तेमाल हो रही है उसको हर वक्त शरीयत ने ये राइट दिया है कि वो उसको बोले कि ये खाली करो। तो आप किसी के घर के ऊपर भी अपने पैसों से पोर्शन बनाते हो तो घर के मालिक को ये राइट हर वक्त होता है कि वो आपको बोले हटा भी अपना पोर्शन, ये हर वक्त उसको ये हक हासिल है। इसलिए जब पोर्शन बनाया करो तो ये सोच समझ के बनाया करो कि ये नीचे वाला जिसका घर है उसको ये राइट है कि वो ऊपर वाले को बोले कि ये खाली कर दो, ये हटा दे, अपना सारा मलबा हटाओ, यहां से लेके जाओ इसको। तो जो नीचे का मालिक है, बशर्ते की मिल्कियत पहले हो और घर फिर आपने बाद में बनाया हो, तो उसको ये राइट हक हासिल है, क्योंकि उसकी छत इस्तेमाल हो रही है। अब बाप का जब इंतकाल हो गया तो अब सारे शुरका उसके मालिक हो गए नीचे के पोर्शन के। तो अब असल मसला तो यही है कि नीचे के शुरका बोलें, उनको ये शरीयत ने हक दिया है, वो बोलें कि भाई या तो तुम ये खाली करो, ये मलबा उठा के ले जाओ सारा तोड़ ताड़ के, हमें हमारी छत खाली चाहिए। तो असल मसला तो यही है। लेकिन चूंकि इसमें ऊपर वाले का नुकसान बहुत होता है, बास चीजें कानूनी तो होती हैं, शरअन जायज भी होती हैं, लेकिन मशवरा नहीं दिया जाता उसका। तो अब हम फतवा जब इसका लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि सब शुरका को ये हक हासिल है कि वो ये बोले कि भाई से कि तुम ये घर तुम खाली करो, हम ये विरासत में तकसीम नहीं करेंगे, मलबा तोड़ के ले जाओ, या मलबे की कीमत हमसे ले लो और ये पोर्शन अब हमारा हो गया। घर की कीमत नहीं बल्कि किसकी कीमत, मलबे की कीमत, क्योंकि तुम भी मलबा तोड़ के जाओगे तो मलबा बिकेगा ना, तुम्हारा मलबा ही बनता है अब, तो हमसे मलबे की कीमत ले लो और ये घर हमारी मिल्कियत में दे दो। लेकिन चूंकि उसमें नुकसान बहुत है ऊपर वाले का जिसने पूरा पोर्शन बनाया है, तो हम जब फतवा लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि असल तो यही है। ये असल इसलिए लिखते हैं कि ऊपर वाला चौड़े में ना आए, वो ये समझे कि अब जो भी नीचे वाले जिस पे भी राजी हो गए ना वो उनका एहसान होगा। असल तो उनको हक है कि वो मुझे कहे कि तोड़ ताड़ के खाली करो। तो अब दूसरा राय ये लिखी जाती है मशवरे के तौर पर, वो ये लिखा जाता है कि जिसने ऊपर वाले पोर्शन में पैसा लगाया, तो अब उसको हम अगर आप तोड़ने का हुक्म देंगे तो उस भाई का नुकसान बहुत है। तो सिला रहमी का तकाजा ये है कि ऊपर वाले की पोर्शन की कोई कीमत लगा ली जाए और उसको वो कीमत देके पूरा बना बनाया पोर्शन उससे खरीद लिया जाए और पूरे मकान में शामिल कर दिया जाए और फिर पूरे मकान में विरासत को तकसीम कर दिया जाए। या इसके अलावा कोई इससे मिलता जुलता कोई भी हल हो तो वो हम 4-5 उनको जो वारिसीन है उनको मुमकिन सूरतें लिख के भेज देते हैं कि बेहतर है इस पर, उनमें ना नीचे वालों का नुकसान होता है ना ऊपर वाले का नुकसान होता है। भाई असल मकसद तो ये कि नीचे वाले को भी नुकसान ना होना, तो ऐसी फिर हम चंद कंडीशन लिख के दे देते हैं, भाई या तो इस पे अमल कर लो या इस पे अमल कर लो या इस पे अमल कर लो या इस पे अमल कर लो, इसमें दोनों का कोई नुकसान नहीं है। और पहली सूरत भी जायज है कि नीचे वाले बोले खाली कर, तो जायज हर जायज काम करने का नहीं होता, उसमें बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ये लिखा इसलिए जाता है कि उसको पता चल जाए कि असल तो यही है, लिहाजा वो सुलो पे आसानी से आमादा हो जाएगा कि मेरा घर अगर बच रहा है और मुझे उसकी कीमत मिल रही है तो चुपचाप करके ले लो, वरना वो बड़ी बड़ी कीमतें लगा रहा होता है, मेरे तो 6 करोड़ लग गए, मेरे तो 6 करोड़ लग गए, मैं तो 7 करोड़ से कम नहीं लूंगा। तो ऐसे बदमाश को बताया जाएगा भाई तेरा हक तो मलबे में है, किसी और की जमीन पे छत पे तूने घर बनाया हुआ है, तो जिसकी छत है उसको ये हक हासिल है, तोड़ ताड़ के ले जा। तो फिर वो इंसान का बच्चा बनता है, बोलता है जितने मिल रहे हैं उतना ले लो।
یہ ہو گیا میرے بوئی. اس لیے اوپر والے پورشن میں گھر بنانے سے پہلے نا کسی مفتی سے مشورہ لے لیا کرو. لوگ دنادن خرچ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں جب مسئلہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. تو جب تم کسی کی زمین پہ گھر, یہ لوگوں کی زمینوں پہ بھی لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. زمین جناب بڑے بھائی کی ہے, چھوٹے بھائی نے گھر بنا دیا اس میں. اب بعد میں دماغ مفتیوں کا بھی کھایا ہوا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ نیچے کے بھائی کی زمین ہے, تم نے اگرچہ اس کی اجازت سے گھر بنایا ہے تو بن گیا گھر, لیکن اس کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے, وہ بولے میری زمین خالی کر, اپنا گھر لے کے جائے یہاں سے. تو نارمل حالات میں تو وہ یہ نہیں کہتا, کوئی قیمت طے کر لیتے ہیں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے, جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے ہٹا, پھر مفتی اسی کا ساتھ دے گا جس کی زمین ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے باپ کا نام. دیکھو یہ مالی معاملات میں نا بہت سیدھا رہنا چاہیے. میں نے پتا ہے کیا وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے میں بتاتا رہتا ہوں نا تاکہ آپ لوگ کو بھی عبرت ہو. اب ظاہر ہے میں جب مروں گا تو اتنے پیچھے وارثین ہوں گے, تو ان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے, حالانکہ مجھے امید ہے کوئی نہیں جھگڑے گا آپس میں انشاءاللہ, لیکن ہم تو پورا انتظام کریں نا. میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. اب میں نے کیا قبر میں لے کے جانا ہے بھائی, جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. تو اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے, تو گھر والوں کا ہے. وہ جب مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو مرضی ٹینشن ہے میرا اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوئی ہوگی آخرت میں کہ بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے, مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعن باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے بھائی, میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہے. جتنی گھر میں چیزیں وہ سب گھر والوں کی ہے, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں, ایسا نہ وہ سب اٹھا کے ابھی صحیح لے لے. پتا چلا میں گھر میں گیا, شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا, آپ نے کہا تھا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب, تو میری شلوار کی جیب سے جو پیسے, یا قمیض کی جیب سے جو, شلوار میں تو جیب نہیں ہے, قمیض کی جیب سے جو پیسے نکلے وہ کس کے ہیں, تو وہ میرے ہیں. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے, ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے, جو بھی کسی کے پاس ایسا بھول جائے. ہاں سر میرے ذاتی کپڑے کس کے ہیں, وہ میرے ہیں, تاکہ میں عزت سے پہن تو سکوں نا. لوگ بولے کہ بیوی کی پاجامہ پہن کے گھوم رہا ہے, بیوی کی قمیض پہن کے گھوم رہا ہے, وہ پھر کیا عزت, ٹوپی جہیز کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ذاتی چیزیں وہ میری ہیں. حتیٰ کہ ابھی کیا بتاؤں, زیادہ نہیں فری ہو مجھ سے. میرا نام محمد یوسف ہے اور میرے پاپا کا نام محمد وسیم ہے. میرے پاپا کو بھی دوسری شادی, پاپا کو کبھی دوسری شادی ابو کا کام ہے کرنا. پاپا دوسری شادی یہ ڈیڈی اور پاپا کا کام نہیں ہے, یہ ابو کا کام ہے. سمجھ رہے ہو, یہ دیسی لوگوں کا کام ہے, ڈیڈی پاپا. لیکن بعد ان کے پاپا ہیں, ان کو دوسری شادی کا شوق ہے. میری امی اور پاپا کی طلاق ہو گئی تھی, ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری دوسری امی نے فارسی میں اپنا نام ڈلوایا ہے جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے. غلط ہے, بالکل حرام کام کیا. نہ باپ کی ولدیت چینج کرنے کی اجازت ہے, نہ ماں کا نام چینج کرنے کی اجازت ہے. اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ کو ڈیورس ہوئی تو جو سوتیلی ماں کا نام ہے فارسی میں, اوریجنل ماں کے خانے میں ڈال دیا. گناہ کبیرہ ہے. اوریجنل ماں کا نام ہمیشہ رہے گا, اوریجنل باپ کا نام ہمیشہ رہے گا, جبکہ اصل ماں کا نام ہوتا ہے. بڑی بہن کی شادی کے لیے فارسی میں سگی ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے, تو باپ نے نادرا کے بہت لمبا خط لکھا ہے. میرے یار یہ تو آپ نے پورا لمبا چوڑا خط لکھ دیا. بہرحال نادرا میں نام چینج کروائیں اور جو بھی اس کی قانونی کارروائی یہ پوری کریں. یہ کبیرہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اور جب بہن کی شادی ہو تو بھی اصل والدہ کا نام والے ڈاکومنٹس جمع کرائیں, اس میں جو ممکن ہے جتنا ممکن ہے کریں. مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے اور کبھی نہیں, کبھی اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے اور کبھی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, کبھی نماز میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا ترم خان نہیں ہے جو ہر وقت اس کا نماز میں دل لگا رہے, تو سب تو پھر سارے نمازی نہ بن جائیں. پھر تو جب دل لگے تو یہ اللہ کی نعمت ہے, نہ لگے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس میں دگنا ثواب ملے گا. تو ان چیزوں میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. غلام کا کام ہوتا ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کو وہ پورا کرتا ہے. آپ نے مزدور کو لگا دیا کنواں کھود دے, وہ کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب کبھی میرا دل لگتا ہے کنواں کھودنے میں, کل تو میں اتنا مزہ آ رہا تھا کنواں کھودنے میں, آج مزہ نہیں آ رہا. ایک دفعہ تو آپ اس کو تسلی کا جملہ کہو گے, ہوتا ہے یار, ہوتا ہے یار.
پھر وہ کہہ رہا ہے اب مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ کنواں کھودنے میں. پھر اگلے گھنٹے کہہ رہا ہے پھر میری بوریت سی ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. 2-4 دفعہ ایسا کرے گا آپ چماٹ مارو گے رکھ کے. بولے گا انسان کا بچہ بن, کنواں کھود, جو تجھے کام لگایا نا وہ کھود, تیرا دل لگے نہ لگے, جو کام ہے اس کو فوکس کر. دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کمپیوٹر کے سامنے آ کے بھیجے, باس سے کہہ رہا دل نہیں لگ رہا, 2-4 دفعہ بولے گے, باس بولے گا بھائی میرے جو کام تجھے دیا ہوا ہے وہ کرے یار, جو چیک تجھے دیا ہوا ہے کیش کرانے کے جا کے کرا کے آ. اسلام میں مذہب میں آ کے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نماز میں دل لگ رہا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, عبادت میں مزہ آ رہا ہے, دعا میں مزہ آ رہا ہے. نہیں بھائی, مزہ آئے نہ آئے, آپ نے کام جو اللہ نے ٹاسک دیا اس کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے, ایسی کی تیسی. تو اسی یہی تو ہے عبادت. کسی نے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نیکی کی, تو ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں, اب تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا, تو نماز کی عادت پڑ گئی ہے. ایک آدمی نے مولوی تھانوی سے کہا مجھے تو نماز کی عادت پڑ گئی, تو عادتاً یہ کام کر رہا ہوں, عادتاً, وہ جذبہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ یہ تو خوش ہو یار, اچھے کام کی عادت پڑ گئی ہے. لوگوں کو چرس پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, تجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے عجیب و غریب کی کہ بچے کو جب آپ کوئی اچھا کام کروا کے انعام دیتے ہو تو بچے کو انعام کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, ہمیشہ انعام دینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچے کو کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے نا اگر کوئی انعام دے کے عادت ڈالی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عادت پڑنے دو, بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے, بھلے لالچ میں ہی پڑ جائے, کیونکہ جب عادت ایک دفعہ پڑ جاتی ہے نا پھر لالچ نہیں بھی ہو تو کرتا ہے آدمی کام. تو عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ عربی کے بہت بڑے عالم تھے, عربی زبان کے, شاعری بہت جاندار, محدث فقیہ. تو ان کے والد نے بچپن میں ان کو جو دین کا علم سکھایا ہے نا وہ جنت کی لالچ میں نہیں, پیسوں کی لالچ میں سکھایا ہے. ان کو ان کے والد کہا کرتے تھے عربی کا ایک شعر یاد کر لو 1 درہم دوں گا, جیسے 1 روپیہ دوں گا. کہتے تھے میں لالچ میں ایک شعر یاد کرتا تھا, 1 روپیہ ملتا تھا. ایسے پیسوں کی لالچ میں کہتے ہیں میں نے اتنی شاعری عربی کی یاد ہو گئی کہ خود شاعر بن گئے, عربی زبان کے ماسٹر بن گئے. پہلے زمانے میں تو یہ عربی سیکھے بغیر تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا نا. تو خود کہا کرتے تھے تعلمنا العلم لغیر اللہ او کما قال, کہ میں نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے, دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم حاصل کیا تو بچپن میں لالچ تھی, پیسے ملتے تھے, لیکن جب علم آ گیا نا تو اس علم نے پیسوں کی لالچ بولو نکال دی. یعنی جب علم آ گیا نا ایک دفعہ تو اس نے تو دنیا کی محبت نکال دی. تو علم آئے گا تو پیسوں کی لالچ بچے سے خود ہی نکل جائے گی, لیکن آنے تو دو, کسی بھی طرح سے آ جائے بھائی, بھلے پیسوں کی لالچ دے کے آ جائے. بچے جنت کی لالچ میں کم آتے ہیں اور ٹافی کی لالچ میں زیادہ آتے ہیں. ان کو جنت سے سمجھاؤ گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو تو یہی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ پیسے ویسے دے کے کسی بھی طریقے سے اچھے کام کی عادت ڈال دو ان کو. اب بہت زیادہ نہ دیا کرو, پھر گٹکے کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ. آج ہمارے گارڈ نے, اللہ معاف فرمائے, اتنی بڑی پان کی پیک تھوکی ہے. ہمارے دوست ہے, وہ نیا فرش بنا ہوا تھا, اس کی چیٹیں وہاں تک گئی. میں نے اس کو بولا نہیں, میں نے کہا یار تو پان کھاتا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی کبھی کبھار کھاتا ہوں, لیکن جتنی بڑی پیک تھی نا وہ کبھی کبھار والی لگ نہیں رہی. یار اچھا آدمی ہے لیکن پان کھاتا ہے یار. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا دل کبھی نماز میں لگتا ہے, یہ ہو گیا میرے بھائی, آئندہ یہ قیامت تک کسی سے نہیں پوچھے گا کہ نماز میں دل لگتا ہے کتنی. مفتی صاحب, آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر, جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے. جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو. اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی. تو یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. تو یہ something is better than nothing. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے, پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو ہم راضی ہیں. تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا ان کے حقائق کو, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو. اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے. اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا وہاں تک چلا جائے, اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے. تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو یعنی جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے. جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے, ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا. ہم نے ہمت کی, ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی. تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں, لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے. میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو واہ واہ ہو جاتی, بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے. تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے.
تو بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے. میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی ہم نے ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے. تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا, شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں. تو اس نے اچھی بات کی. اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں یہ تو اسرائیل کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے. تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے. وہ جو حل پیش کر رہا ہے اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتا کر دیا جائے. تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے, اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا, نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے, اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنے. بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے. بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے, فوج ہے. اگر سیاستدان ہوتے, فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے, کیونکہ پاور سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عراق میں فوجی حکومت تھی, اس نے گرائی نا. اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے. اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے ہیں, بناتا رہے. صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے, صحیح ہے نا. تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے وہ پاکستان آرمی ہے, کیونکہ آرمی کا اسرائیلیوں کی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں. اگر آرمی کا تھوڑا سا بھی رجحان ہوتا نا ایجنسیوں, اسرائیلی ایجنسیوں کو پتا ہوتا کہ یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں, پھر انڈیا سے یہ کچھ اٹیک وٹیک نہیں کرواتے وہ. اس لیے میرے بھائی عمران خان سے آپ محبت کریں, عمران خان کو فیور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ آپ جو بھی حکومت کوئی اچھا مثبت کام کرے تو آپ نے بس اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے. ڈالر کو اسٹیبل کر لیا ہے فوج نے, ڈالر کو اسٹیبل کر لیا. جس اسپیڈ سے ڈالر تباہ ہو رہا تھا نا, گر رہا تھا, وہ روکا ہے. اسمگلنگ پہ پابندی لگا کے باقاعدہ فوجیوں کی لڑائی ہوئی ہے بارڈر پہ, جو اسمگلنگ ہو کے جا رہا تھا. فوجی شہید ہوئے اس میں بہت زیادہ. تو یہ فوجی جوانوں نے قربانی دی ہے جو ڈالر کو یہاں لا کے روکا ہے, ورنہ ڈالر بے لگام ہو گیا تھا بالکل. کوڑیوں کے یعنی ہماری کرنسی کوڑیوں کے داموں ہونے والی تھی جو حالات چل رہے تھے. تو اس لیے بھائی کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھی بات کرے اس کو فیور کرو, جو بری بات کرے اس کو کیا کہو؟ تو غلط کہو, بس ختم. یہ پالیسی رکھو. باقی سیاستدانوں میں تو ہر آدمی کا کوئی ہیرو ہوتا ہے, جو ہیرو ہے اس کو ہیرو رہنے دو. اس کو کس نے منع کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے بیان سنتے تھے مجھے بار بار کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس مسئلے میں تعریف کر دی ہے تو آپ کا بیان سننا چھوڑ دیا ہم نے, آپ بھی 2 ٹکے کے آدمی نکلے. جب میں عمران خان کی تعریف کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے میرے بیان سننا چھوڑ دیا تھا کہ آپ تو خود یہودی ایجنٹ نکلے, اور اب میں نے میاں شہباز شریف نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کر دی تو آپ یہودی ایجنٹ نکلے. جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہمیں یہودی اور بکاؤ, اور یہ والے بھی بکاؤ. تو 4 آپ جیسے چند لوگ رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے بیان میں آدھے گھر چلے جائیں. تو نہ اتنی جلدی کسی سے محبت کرو, نہ اتنی زرد رسی باتوں پہ کسی سے بدگمانی کرو. اور علماء کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھو, علماء سے آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو, جائز ناجائز سیکھنے کے لیے آتے ہو. تو میڈیکل سائنس کی وہ کوئی بات کرے, آپ بولتے ہو مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں اگر بولتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے, آپ بولو مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب نے اس دن جو مسئلہ بتایا تھا نا اوپر والا پورشن بھائی بنائے تو یہ شرعن کیا ہے, یہ ٹھیک ہے. باقی مفتی صاحب نے جو بتایا کہ گوشت کھانے سے مسل بنتے ہیں, جم جانے سے یہ ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, مفتی صاحب سے اس میں غلطی ہوئی ہے. بول دو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ نہیں بولو کہ مفتی صاحب کذاب, دجال, پھینکو, بکاؤ. مفتی صاحب نے جم والوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تاکہ جم کے فضائل سنائیں. مفتی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی کھایا کرو, اصل میں ان کا دیسی مرغی کا بزنس ہے. یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اختلاف کر لو, 100 دفعہ کر لو. بھائی ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے نا یہ میڈیکل سائنس. اگر بول دوں تو آپ بولو غلط بول دیا, ختم. ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بات کی, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, میں ان سے بیعت تھا اور ایسی عقیدت مجھے اب بھی ان سے ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو کہتے تھے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں. اللہ معاف فرمائے. زندگی بھر حضرت نے ایلوپیتھک کوئی دوا نہیں کھائی ہے, زندگی بھر حکیمی دوائیں کھاتے تھے, ہومیوپیتھک اور حکیمی. ایلوپیتھک دوا کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے وہ. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان کی رائے یہ صحیح نہیں تھی, ان سے غلطی ہوئی ہے اس میں. ایلوپیتھک اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, بلکہ حکیموں میں فراڈ زیادہ ہے. اور حضرت کی ڈیتھ بھی شوگر سے ہوئی ہے, چیک اپ نہیں کرایا حضرت نے. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے, میں گھر میں مروں گا, ہسپتال میں نہیں مروں گا. اور شوگر ہوئی, حضرت مانتے ہی نہیں تھے مجھے شوگر ہے, کیونکہ حکیم آ کے مٹھائیاں کھلا رہے تھے حضرت کو شوگر میں. ہمیں اچھی, میں نے مجھے حکیم کا نام بھی پتا ہے, برفیاں کھلا رہے تھے. حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا میں علاج بالمثل کروں گا. علاج بالمثل کا مطلب شوگر ہے تو شوگر سے علاج کروں گا. حضرت مٹھائی نہیں کھا رہے, حضرت کو جلیبیاں کھلا رہے وہ حکیم. تو
بھائی بزرگ اپنی جگہ تھے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ حضرت کو نہیں تھا, وہ تھے حضرت کو میڈیکل سائنس پڑھی تھی, حضرت نے ڈاکٹری کتابیں بھی پڑھی تھی, ہومیوپیتھی بھی پڑھی تھی, لیکن کتابیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, باقاعدہ ڈاکٹر بننا الگ بات. لیکن میں بدگمان نہیں ہوا شیخ و مرشد سے, اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. نہیں بھائی, وہ انسان ہے یار. جب ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے بھور, نر کھجوروں کا بھور نہ ملاؤ. صحابہ نے نہیں ملایا, پیداوار کم ہو گئی, کھجوروں کی پیداوار کیا ہو گئی, کم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا, کھجوروں کے بھور, جو نر کھجوروں کا بھور ہم ڈالتے تھے وہ نہیں ڈالا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو, جب دین کا حکم دوں تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھائی دنیا کی چیزوں کو بتانے میں بشر ہوں تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے, تو مفتی اور عالم کون ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی. اس لیے میں جو آپ لوگ کو ٹوٹکے طبی بتا رہا ہوتا ہوں, لیمن ڈالو اور اس میں, اس دن آیا نا میں نے کہ اس میں شہد ملاؤ اور اس میں لیمو نچوڑو اور لیمو کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھو اور اپنے خرچے پہ, گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا, سردیاں ہیں تو نارمل پی جاؤ, تو ایسا خاندانی صحت ہو جائے گی. تو یہ ٹوٹکا ہے, ہو سکتا ہے کوئی پی کے انتقال کر جائے سمجھ رہے ہو, یا اس کو ایسیڈیٹی ہو, تیزاب ہو, پتہ چلا وہ السر اس کا کینسر میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ لیمن تو السر میں نقصان دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں بولو مفتی صاحب قاتل ہے, جھوٹا ہے, اس کے کسی درس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا یہی بولے کہ بھائی مفتی صاحب نے ایک اپنے تجربہ بتا دیا, آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے, حکیم سے پوچھ لیتے, اگر وہ بتا دیتا کر لیتے, نہیں کرتا نہیں کرتے. تو مفتی صاحب وہ حکیم تھوڑی ہے. یہی بیلنس بات یہی ہوتی ہے نا, عمل کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس میں سیاسی بات ہے بھائی, اس میں ایک رائے ہے, آپ مان لیں مان لو, نہیں ماننا تو اس کا درس قرآن یا فتوے کے غلط ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندھ کے گورنر کی تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کیا ہے نا, وہ راتوں کو جاگتا ہے. اب ہو سکتا ہے دن میں سارا دن سوتا رہتا ہوں, ہے وہ قابل احترام, مجھے میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں اس کے نام عزت سے لوں گا. مجھے جو آدمی عزت دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کی توہین کروں. تو کامران ٹیسوری سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بڑی ریسپیکٹ تھی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, ماضی کیا تھا اللہ عالم, لیکن کام اس نے کراچی کے لیے بہت کیے, اس کا میں گواہ ہوں. کام واقعی اس نے کراچی کے لیے بہت کیے کامران ٹیسوری نے, اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کی سنت زندہ کی ہے, تو اتنے لوگوں کے میرے پاس میسج آئے, مفتی تقی صاحب تو ایسے. میں نے کہا یار اتنے بڑے عالم نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی ہے, ساری زندگی کی عقیدت ایک جملے میں اڑا دی آپ نے. کوئی کہہ رہا ہے بکے ہوئے ہے, کوئی کہہ رہا ہے حکومتی وہ ہے, کوئی کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری قوم کا مینٹیلٹی ہے. آپ زیادہ سے بولتے ہیں بھائی مفتی تقی صاحب کے علم اور تقوی کو سلام, لیکن اس جملے سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہماری نظر میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے. کیا یار بیچاروں کو اب بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی تقی صاحب کی تصویروں کے نیچے, وہی بندہ ہے جس نے حکومت وقت کی تعریف کی ہے. مجھے تو بھائی دیکھو, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں نا اللہ والوں کے خلاف, علماء صلح کے خلاف, یہ آپ کی نظر میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں ہلکے نہیں ہوتے.